بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرات اساتذہ کرام، علماء عظام اور طلبہ عزیز، جمعہ کے دن صبح کا وقت اور آپ کی قربانیاں، قربان جاؤں اس پر، چونکہ یہ وقت وہ ہوتا ہے جس میں طلبہ عزیز کی خود غرضی اپنی شباب پہ ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنی نیند کو، سکون کو، آرام کو قربان کر کے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ دین کی محبت رکھتے ہیں اور دین کو پیش کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اس وقت دین کو کس طریقے سے سمجھنا اور سمجھانا ہے، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور اگر طلبہ دوران تعلیم اس مسئلے کو صحیح سے حل نہ کر پائیں تو یہ ان کے لیے آگے چل کر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ابتدا میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اور پھر اس نشست کا جو دوسرا حصہ ہے، آخری حصہ، اس میں آپ کے کچھ سوالات لوں گا، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ سوالات معیاری ہوں، اچھے ہوں، عام سوالات نہ ہوں کہ فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے، فلاں کیسا ہے، بلکہ افکار کے تعلق سے آپ کے سوالات آنے چاہئیں، اور یہ سوالات اس وقت آئیں گے جب آپ ان افکار سے، ان فکرات سے خود کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے ہوں۔ اگر ایک شخص محض سوال کرتا ہے کسی شخص کے بارے میں تو وہ شخصیت سے واقفیت رکھتا ہے، اس کے افکار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر سوال افکار سے ہے یا افکار کے بارے میں ہے تو اب یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کا کچھ نہ کچھ مطالعہ، آپ میں کچھ نہ کچھ بصیرت ہے۔ فکر کیا چیز ہے؟ اس وقت دنیا میں دو طریقے کے افکار رائج ہیں، ایک مغربی فکر ہے اور ایک دینی فکر ہے۔ جب ہم مغربی فکر بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص مغرب کی کسی یونیورسٹی میں پڑھ کر آیا ہو اور مغربی لباس پہنتا ہو، سوٹ بوٹ ٹائی پہنتا ہو تو اب اس کے اندر مغربی فکر ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص اگر عمامہ لگاتا ہے اور جبے قبے میں رہتا ہے اور سنت کے مطابق اس کی داڑھی ہے، اور آپ یہ کہیں کہ یہ شخص دینی فکر رکھتا ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ فکر کا تعلق اس کی ذہنیت سے ہے، اور ذہنیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ لباس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس شخص کی ذہنیت کیا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص ہم جیسا نہ لگتا ہو، لیکن اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے، یعنی کس طریقے سے وہ چیزوں کو سوچتا ہے، دیکھتا ہے، وہ چیز خالص اسلامی ہو، اور ایک شخص جبے قبے میں ہو لیکن اس کا تھاٹ پروسیس خالص مغربی ہو، تو کیسے کسی شخص کا تھاٹ پروسیس آپ پہچانیں گے اور جانیں گے؟ اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں پیراڈائم، عربی میں بولتے ہیں اطار، اردو میں بولتے ہیں دائرہ۔ اب یہ فریم کہہ لیں آسانی کے لیے، اگر دیوار پر کوئی فریم لگا ہوا ہو، کوئی پینٹنگ لگی ہوئی ہو، تو اس پینٹنگ، اس دائرے کے اندر جو کچھ کلرز ہیں، رنگ ہیں، انہی کے ذریعے پینٹر ایک پیغام دیتا ہے۔ دائرے کے باہر اگر کوئی رنگ لگا ہوا ہے تو وہ اس پینٹر نے نہیں لگایا ہے، وہ کلی کرنے والے نے غلطی سے لگا دیا۔ اصل اس دائرے کے اندر، اس فریم کے اندر جو کلرز ہیں ان سے پیغام جاتا ہے کہ پینٹر کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو پیراڈائم دراصل ایک فریم ہے، اور یہ پیراڈائم کچھ علوم کے اوپر، کچھ فنون کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ ہیں تو بہت سے، لیکن تین بہت اہم ہیں۔ اگر آپ نے ان تین علوم و فنون کو بنیادی طور پر سمجھ لیا تو آپ پیراڈائم کو سمجھ لیں گے، اور پیراڈائم کو سمجھ لیا تو آپ انسان کی فکر کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، کسی بھی انسان کی فکر کو۔
وہ 3 علوم کیا ہیں؟ سب سے پہلا علم ہے ایپسٹیمولوجی، یعنی اسباب علم۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے شرح عقائد پڑھی ہے؟ ہاتھ اٹھا دیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ایک بڑی جماعت نے شرح عقائد پڑھی ہے یا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں شروع میں ہی یہ بحث آتی ہے، اچھا شروع سے پڑھا ہے یا عذاب قبر سے؟ ہاں، تو یہ بات کھل گئی۔ تو شروع میں امام نصفی اور امام تفتازانی رحمہم اللہ جب کتاب شروع کرتے ہیں تو حقائق الاشیاء ثابتہ، یہاں سے قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ امام نصفی کی عبارت ہے، اور اس کے بعد پھر اسباب علم کی بحث شروع ہوتی ہے۔ اسباب علم کو انگریزی میں ایپسٹیمولوجی کہا جاتا ہے۔ ایپسٹیمولوجی کا مطلب، یہ اسباب علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز اگر جانتے ہیں تو کیسے جانتے ہیں۔ محض جاننا کافی نہیں ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیسے جانا۔ مثلا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو محض دیکھ کر، سن کر، چکھ کر جانتے ہیں، یعنی ہم صرف حواس کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، عقل کے ذریعے ہم علم حاصل نہیں کرتے۔ جو بھی کچھ ہمارا علم ہے وہ ہمارے مشاہدے کے اوپر مبنی ہے۔ ہاں، مشاہدے کے بعد پھر ہماری عقل اس چیز کو جس کا مشاہدہ کیا گیا ہے اس کو پروسیس کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے ایک استاد ہیں جو گھنٹہ لگتے ہی، جب گھنٹہ لگتا ہے درس کا آغاز ہونے کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی وقت ان کا قدم درسگاہ میں ہوتا ہے۔ آپ نے پہلے دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، ہفتہ 10 دن دیکھا، تو اب آپ کی عقل نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ استاذ وقت کے بہت پابند ہیں، لیکن یہ نتیجہ آپ کی عقل نے نکالا مشاہدے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علم بھی آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ مشاہدے کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے۔ آج کی مغربی تہذیب دراصل اسی قسم کی ایپسٹیمولوجی کے اوپر مبنی ہے۔ اس کو انگریزی میں ہم بولتے ہیں امپیریسزم، اور اس کو اردو میں کہا جاتا ہے حواس پرستی، یعنی علم کو صرف حواس کے حوالے کر دینا، عقل کو، وحی کو اور دیگر اسباب علم کو درکنار کر دینا، یہ امپیریسزم یا حواس پرستی کہلاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے۔ وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھیں اور آپ کو علم حاصل ہو جائے۔ وہ اس طریقے سے، میں 3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ پہلی مثال یہ ہے کہ میں اس وقت غور سے آپ حضرات کو بھی دیکھ رہا ہوں، یہ سامنے فون لگا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس مسجد کو دیکھ رہا ہوں، اور جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں میرا ذہن اس کے عکس کو قبول کر رہا ہے، اور یہ علم مجھے حاصل ہو رہا ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں، یہ فون یہاں موجود ہے، یہ مسجد یہاں موجود ہے۔ اس کو انگریزی میں بولتے ہیں سینگ دیٹ۔ کسی چیز کو جیسی وہ ہے اس کو اس طریقے سے دیکھنا اور اس طریقے سے علم حاصل کر لینا، سینگ دیٹ۔ دوسری مثال لیجئے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک پانی سے بھرا ہوا گلاس رکھا ہوا ہے شیشے کا، اور اس میں آپ نے پینسل ڈال دی، اور باہر سے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو پینسل میں بیچ میں ٹیڑھا پن نظر آئے گا، لیکن وہ ٹیڑھا پن موجود تو نہیں ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کو بولتے ہیں سینگ ایز، کہ جیسی بظاہر وہ چیز ہے ویسی دکھ رہی ہے، حقیقت میں وہ کچھ اور ہو، یہ سینگ ایز ہے۔ تیسری مثال، آپ یہاں سے مثلا چلے جا رہے ہیں، کہیں بازار آپ کو جانا ہے، اور آپ اپنی سوچوں میں گم ہیں، اچھی سوچوں میں یا بری سوچوں میں آپ گم ہیں، پریشان ہیں یا خوش ہیں، اور اس پورے سفر میں، بازار تک کے سفر میں آپ کو مختلف لوگ ملے، الگ الگ انداز کی آپ نے گاڑیاں دیکھیں، اور کیا کچھ نہیں دیکھا، کچھ دکانیں کھلی ہوئی تھی، اور آخر میں جا کر آپ سے کوئی پوچھے فلاں صاحب ملے تھے، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے، جبکہ آپ نے ان کو دیکھا تھا۔ فلاں دکان کھلی ہوئی تھی، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے، میں نے توجہ نہیں دی، جبکہ آپ نے اس دکان کو دیکھا تھا۔ تم نے دیکھا کہ فلاں انداز کی گاڑی جا رہی تھی، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں میرے ذہن نے اس کو رجسٹرڈ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو دیکھا، اس کے باوجود بھی سیکھا کچھ نہیں۔ اس کو بولتے ہیں سمپل سینگ۔ تو دیکھنے کی بھی 3 قسمیں، سینگ دیٹ، سینگ ایز، سمپل سینگ۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے
کہ ہم دیکھ کر ہی علم حاصل کرتے ہیں، تو بھائی کس چیز کو، اس طرح کے دیکھنے سے آپ علم حاصل کرتے ہیں؟ یہ سوال یہاں کھڑا ہو جاتا ہے، چونکہ ہر طرح دیکھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا، بہت سی مرتبہ دیکھ کر بھی علم حاصل نہیں ہوتا، بہت سی مرتبہ سن کر بھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آواز آ رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، لیکن اس آواز میں کیا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ بعض مرتبہ بیک گراؤنڈ میں کہیں آپ جاتے ہیں مال وغیرہ میں، کسی ریسٹورنٹ میں، تو مال میں میوزک چل رہی ہوتی ہے، ہماری توجہ اس میوزک کی طرف نہیں ہوتی، تو میوزک چل رہی ہے لیکن ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کو سنیں تو علم حاصل ہو جائے اور کسی چیز کو دیکھیں تو علم حاصل ہو جائے۔ یہ امپیریسزم یا حواس پرستی کے اوپر ایک اعتراض ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسباب علم کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ جانتے ہیں، کیسے جانتے ہیں، اس علم کا نام اپسٹیمولوجی ہے۔ اور اپسٹیمولوجی اسلامی اعتبار سے تین چیزوں کے اوپر، کم و بیش تین چیزوں کے اوپر مبنی ہے۔ پہلی چیز حواس، ہم حواس کے ذریعہ علم ہونے کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے عقل، عقل کے ذریعہ علم ہونے کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے خبر صادق۔ خبر صادق کو انگریزی میں جو علم کلام پڑھایا جاتا ہے اس میں اس کو بولا جاتا ہے ٹیسٹمنی، یعنی شہادت، جس کو ہم عربی میں شہادت بولتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو خبر صادق بھی بولا جاتا ہے۔ خبر صادق کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے متواتر اور دوسرے ہے خبر رسول۔ یہ سارے کے سارے اسباب علم میں آتے ہیں اسلامی اعتبار سے۔ یہ ہماری اپسٹیمولوجی ہے۔ اگر آپ مغربی فلاسفہ سے پوچھیں کہ آپ کی اپسٹیمولوجی کیا ہے، تو ان میں آپ جو جدید ترین گروپ ہے، جو ماڈرن فلاسفرز ہیں، ان کو دیکھیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم صرف اور صرف حواس کو ذریعہ علم سمجھتے ہیں، ہم عقل کو ذریعہ علم نہیں سمجھتے، اور نہ ہی ہم خبر صادق کو ذریعہ علم سمجھتے ہیں، چونکہ جو چیز بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ حواس کے ذریعے آتی ہے۔ یہ ان کی اپسٹیمولوجی ہے۔ اب یہاں دونوں گروپوں میں فرق ہو گیا۔ جو روایت پسند یا دیندار طبقہ یا مذہبی لوگ ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی اپسٹیمولوجی بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور اسی طریقے سے جو جدید مغربی فلاسفرز ہیں ان کی اپسٹیمولوجی بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ میں اگر کسی سے یہ کہوں کہ ہم مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ملائکہ موجود ہیں، جن موجود ہیں، تو جو شخص ایک روایتی دینی اپسٹیمولوجی کے اوپر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے اس قضیے کو اور اس جملے کو قبول کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ جو اعتقاد اور یقین ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مغربی یا جدید فلسفیانہ اپسٹیمولوجی پر یقین رکھتا ہے، وہ فوراً یہ سوال کرے گا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کیوں؟ چونکہ اس کے نزدیک دیکھ کر ہی یا حواس کے ذریعے ہی علم حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بظاہر آپ کو دیندار لگتا ہے لیکن وہ مغربی اپسٹیمولوجی کا ماننے والا ہے، تو چاہے اس کی داڑھی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس کی فکر مغربی پیراڈائم کے اوپر مبنی ہے۔ یہ پیراڈائم کا پہلا اصول ابھی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ابھی دوسرے پر ہم نہیں آئے ہیں۔ اس کی ایک مثال لے لیں، ماضی میں سر سید احمد خان، اگر آپ ان کے افکار کا مطالعہ کریں تو آپ پائیں گے کہ ان کی کتابوں میں، تفسیر کی کتاب بھی انہوں نے لکھی کہ جس کو خود علی گریئنز نہیں پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی نہیں چاہیے، اس میں انہوں نے جتنی بھی ملائکہ، جن، جنت، جہنم سب کو محسوس مانا ہے، یعنی اس عالم کا حصہ مانا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان کی جو فکر تھی وہ مغربی پیراڈائم کے اوپر مبنی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو چیز بھی موجود ہوگی اس کا محسوس ہونا ضروری ہے۔ اب جنت اور جہنم ہیں تو محسوس کیوں نہیں ہے؟ تو یقیناً کہیں نہ کہیں یہیں پر ہوں گے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسی دنیا کی اچھی زندگی جنت ہے اور یہاں کی خراب زندگی جہنم ہے۔ تو داڑھی ان کی بہت لمبی تھی ماشاءاللہ، لیکن فکر مغربی تھی۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے، چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر باتیں چل جاتی ہیں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ
کہ علماء جدید تعلیم کے خلاف ہیں، چونکہ سر سید کو ہم نے کچھ کہہ دیا. کوئی بھی شخصیت اگر تاریخ میں علمی کنٹریبیوشن کرتی ہے تو پھر اس کے افکار کا جائزہ اور تحلیل و تجزیہ یہ ہمارا حق ہے. سر سید نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان یونیورسٹی دی ہے. یہ ان کا کارنامہ ہے اور اس کا ہمیں اعتراف ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ چاہے جو کہیں اور تفسیر جس طریقے سے کر دیں اور جس حدیث کا انکار کر دیں اور جو افکار مسلم معاشروں میں پھیلا دیں ان سب پر ہم سکوت رکھیں گے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تاریخ میں جب جب ان کا نام لیا جائے گا ان کے افکار سے برات کا اظہار بھی کیا جائے گا، اور ان کے جثے کو اور حلیے کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کی فکر اسلامی پیراڈائم کے اوپر مبنی تھی، ان کی فکر مغربی پیراڈائم کے اوپر مبنی تھی. اور اس فکر کے جتنے بھی خوشاچی بعد میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے اسی فکر سے وابستہ ہیں. آج کے دور میں آپ غامدی صاحب کو دیکھ لیں، وہ اسی فکر کا تسلسل ہے. تو یہ پہلی چیز ہے اپسٹمولوجی، اس کی پیراڈائم کی. دوسری چیز پیراڈائم کے تحت جو دوسرا فن آتا ہے اہم، وہ ہے آنٹولوجی، جس کو ہم اردو میں وجودیات یا عربی میں علم الوجود کہتے ہیں. کہ کوئی چیز کیسے ہم مانے کہ موجود ہے، وجود کسے کہتے ہیں. اب آپ نے اگر شرح عقائد کا وہ حصہ پڑھا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ وجود کی بھی کئی قسمیں ہیں. وجود حقیقی، وجود ذہنی، اور اسی طریقے سے وجود وہمی، یہ سارے کے سارے موجودات کے اندر آتے ہیں. لیکن اہل مغرب کے نزدیک یا مغربی فکر میں وجود صرف اور صرف مادی ہوتا ہے، غیر مادی وجود کو وہ وجود حقیقی نہیں مانتے ہیں. جبکہ ہماری فکر میں یا روایتی فکر میں وجود کے لیے مادی ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی چیز غیر مادی ہے تو اس کو بھی ہم موجود حقیقی مانتے ہیں. اور اس کی مثال جو شاید آپ نے میری زبانی سنی بھی ہو کبھی، اور میں نے بارہا دی ہے اور خصوصاً ڈیبیٹس میں دی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں، بلکہ دنیا میں موجود ہیں، ہم سب غیر مادی ہیں، اور اس کے باوجود ہم اپنے وجود کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ یہ کیسا جملہ ہے کہ ہم سب غیر مادی ہیں، ہمارا جسم بھی ہے، ہم اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے، راحت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود غیر مادی ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے اجسام ہیں، یہ ہم نہیں ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو لاش اگرچہ اس کی وہیں رکھی ہو، آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ انتقال کر گیا، انتقل ینتقل اس کا ہو گیا. تو انتقالہ کا مطلب ہے منتقل ہونا. تو کیا چیز منتقل ہوئی ہے؟ جسم تو وہیں موجود ہے. اس کا مطلب وہ جو شخصیت ہے جس کو ہم جسم کے ذریعے دیکھ رہے تھے، وہ شخصیت منتقل ہو گئی، اور وہ شخصیت مادی نہیں تھی، جب یہ اتنی آسانی سے منتقل بھی ہو گئی کہ جسم وہیں رکھا رہ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص غیر مادی ہے. ہمارا جو وجود ہے جسم سے ہٹ کر روح کا، وہ غیر مادی ہے. اور یہاں تک کہ ملحد جو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے. آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی کسی کے مرنے کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں، وہ کہے گا پاسڈ اوے. پاسنگ اوے کا مطلب ہے چلے جانا. تو آپ یہ کہیں بھائی جو بندہ مرا ہے وہ تو یہی موجود ہے، پھر کون گیا؟ تو اب اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بات تو صحیح ہے. تو یعنی اس کا دماغ بھی اسی طریقے سے کام کرتا ہے کہ انسان کی شخصیت حقیقی وجود رکھتی ہے لیکن مادی وجود اس کا نہیں ہے. ہاں، جسم اس وجود کی ایک سواری ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس فلسفے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہماری روح کی دو قسمیں ہیں، ایک روح ربانی ہے اور ایک روح حیوانی ہے. روح حیوانی تمام حیوانات کے اندر پائی جاتی ہے، تمام جانوروں کے اندر پائی جاتی ہے. اس روح کے ذریعے ہم زندہ ہیں، ہر جانور زندہ ہے. پھر ایک ہے روح ربانی. روح ربانی صرف اور صرف انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، ملائکہ کے اندر پائی جاتی ہے. اور روح ربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم
دراصل فطری خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ملائکہ کی طرح بن جائیں، ہمارے اندر اچھی صفات آ جائیں، اچھی خصوصیات آ جائیں۔ آپ کسی منکر خدا سے، کسی اسلام کے دشمن سے، کسی خدا کے دشمن سے بھی یہ پوچھیں کیا تم اچھا بننا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا بالکل اچھا بننا چاہتا ہوں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم دنیا میں لوٹ مار کرو، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاؤ؟ وہ کہے گا بالکل نہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان میں فطری طور پر یہ خواہش موجود ہے کہ وہ اچھا بنے۔ اب اچھائی کا معیار کیا ہے؟ اچھائی کا معیار ہے ملائکہ، یعنی ہم صفات ملوکیت ہم اپنے اندر اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ چونکہ ہمارے اندر روح ربانی موجود ہے۔ اس روح ربانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فرشتوں کی طرح بن جائیں، لیکن ساتھ میں روح حیوانی بھی ہے۔ روح حیوانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جانوروں کی طرح بن جائیں، ان کی طرح خود غرضی بھی ہمارے اندر ہو، ان کی طرح جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ چیزیں ہمارے اندر، وہ صفات ہمارے اندر ہوں۔ انسان میں مستقل روح ربانی اور روح حیوانی کے درمیان یہ کانفلکٹ چلتا رہتا ہے۔ اب اگر انبیاء کی تعلیم کو اختیار کر لیا جائے تو روح حیوانی روح حیوانی کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور اگر انبیاء کی تعلیم کو درکنار کر دیا جائے تو روح حیوانی روح ربانی کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ تو روح حیوانی اللہ کی طرف سے جو روح انسان کو دی گئی، اس کے بعد اس کے اوپر روح ربانی ہے۔ روح حیوانی روح ربانی کی سواری ہے، اور روح حیوانی کی سواری کیا ہے؟ یہ جسم ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہماری جو شخصیت ہے اس میں روح ربانی اور روح حیوانی کا بنیادی کردار ہے۔ جسم محض ایک سواری ہے۔ ہم ابھی گاڑی میں بیٹھ کر آئے، وہ گاڑی ہماری ایک سواری ہے۔ اب اگر آپ اس گاڑی کا نام کسی شخص کے نام پر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ یہ گاڑی ہی فلاں مفتی صاحب ہیں، تو یہ ظلم ہوگا؟ بھائی فلاں مفتی صاحب تو اس گاڑی میں بیٹھ کر آئے ہیں، وہ ان کی سواری تھی، اور وہ سواری بھی ٹیمپریری تھی، مستقل کی نہیں تھی، تو فلاں مفتی صاحب کا نام آپ گاڑی کو نہیں دے سکتے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارے نزدیک وجود کے لیے مادی ہونا ضروری نہیں ہے، وجود حقیقی کے لیے غیر مادی وجود بھی وجود رکھتا ہے۔ یہ ہے آنٹولوجی۔ اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے مورالٹی۔ مورالٹی کا مطلب ہوتا ہے اخلاقیات، کہ کیا چیز اخلاقی ہے، کیا چیز غیر اخلاقی ہے، اس کا فیصلہ کون کرے، یہ کیسے طے ہو۔ جو روایتی مورالٹی ہے اہل مذہب کی، وہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ ہمارے بنانے والے اور ہماری زندگیوں کو چلانے والے نے پہلے ہی کر دیا کہ یہ چیز اخلاقی ہے اور یہ چیز غیر اخلاقی ہے، اور وہ ہماری سرشت اور ہماری طبیعت میں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری عقل کے اوپر چھوڑتی ہیں۔ تو جن چیزوں کو ہماری طبیعت میں اللہ نے رکھ دیا، اس کو ہم اصطلاح میں بولتے ہیں آبجیکٹیو مورالٹی۔ میں بہت ساری اصطلاحات اس لیے ذکر کر رہا ہوں چونکہ مجمع اہل علم کا ہے، طلبہ کا ہے، تو آپ انشاءاللہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو یہ فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آبجیکٹیو مورالٹی کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی آبادی، تمام انسانیت اس چیز کے اچھا یا برا ہونے کے اوپر متفق ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ میں چند مثالیں اس کی ذکر کی ہیں، یہ فلسفہ وہاں پر موجود ہے۔ ان میں انہوں نے پہلی چیز جو ذکر کی ہے، پہلی مثال آبجیکٹیو مورالٹی کی، وہ ہے طہارت، پاکیزگی۔ آپ کسی ایسے شخص کو کہ جس کا دن رات کام گٹر صاف کرنا ہے، اس سے یہ پوچھے کہ طہارت کے تعلق سے، پاکیزگی کے تعلق سے، صفائی ستھرائی کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ گٹر سے نکل کر جب میں گھر جاتا ہوں تو سب سے پہلے میں ہاتھ دھوتا ہوں، نہانے کی کوشش کرتا ہوں، کپڑے بدلتا ہوں، پھر کھانا کھاتا ہوں۔ یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ گٹر میں یہ سارے کام کیوں نہیں کر لیتے؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں طہارت ہے، چاہے وہ دن رات گٹر میں رہتا ہو۔ اب جو آدمی گٹر میں نہیں رہتا اس کی فطرت میں طہارت ہوگی، یہ تو بالکل واضح طور سے ثابت ہو گیا۔ تو پوری انسانیت تاریخ کے کسی بھی مرحلے میں آپ چلے جائیں، طہارت کو اہمیت دیتی آئی ہے۔ یہ ہے آبجیکٹیو مورالٹی کی پہلی مثال۔ دوسری مثال ہے اخبات، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، انگریزی میں ہم اس کو کہہ لیں سبمیشن، یعنی
کسی اتھارٹی کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا. آپ مدرسے میں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس مدرسے میں دارالاہتمام ہیں، محتمم صاحب ہیں اور دیگر ذمہ داران ہیں، ہمیں ان کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر ہم مدرسے میں رہ نہیں سکتے. آپ درسگاہ میں ہیں، درسگاہ میں جس وقت استاد آپ کے سامنے ہے تو استاد کی اتھارٹی ہے، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں میں اس اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتا تو فوراً اخراج ہو جائے گا. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں اور کسی بھی سیٹ اپ اور ماحول میں ہوں، کسی نہ کسی کی اتھارٹی کو آپ تسلیم کریں گے ہی کریں گے. آپ قبائلی نظام میں چلے جائیں، قبائلی نظام میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے اور تمام کے تمام قبیلے والے اس قبیلے کے سردار کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں. دنیا کی حکومتوں کو دیکھیں تو حکومت کی اتھارٹی کو ہر انسان کو ماننا پڑتا ہے، چاہے وہ کسی حکومت کی پالیسی کو مانے نہ مانے، اتھارٹی کو ضرور مانے گا. اسی طریقے سے آپ ایک دکان کو دیکھ لیں کہ جہاں ایک مالک اور ایک نوکر ہے، بھائی دو ہی آدمی ہیں، یہ نوکر اپنے مالک کی اتھارٹی کو تسلیم کرے گا نہیں کرے گا تو اس کو نکال دیا جائے گا. تو چھوٹی سی دکان ہو، ایک خاندان ہو کہ جہاں بچے اپنے ماں باپ کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں، یہ پورا جو نظام ہے انسانیت کا، اس پر انسانیت متفق ہے. اسی طریقے سے ایک تیسری چیز جس کو شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے وہ ہے عدل اور انصاف. یہ بھی آبجیکٹو ریالٹی کے اندر، مورالٹی کے اندر آتا ہے. یعنی معروضی طور پر تمام کی تمام انسانیت اس بات پر متفق ہے کہ عدل اور انصاف ایک اہم ترین اخلاقی قدر ہے. اگر آپ ٹائم ٹریول کر کے پیچھے ہٹلر کے پاس چلے جائیں اور ہٹلر سے پوچھیں کہ اگرچہ 6 ملین کا قتل کیا ہے لیکن کیوں کیا ہے، کہے گا انصاف قائم کرنے کے لیے. اس کی وجہ بھی، اس کی علت بھی اس کے ذہن میں انصاف ہی ہوگی. تو کوئی بھی ظالم جب ظلم کرتا ہے تو انصاف کے پیچھے چھپتا ہے. کیوں؟ چونکہ وہ اپنے ظلم کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ جب میں یہ کہوں گا کہ میں انصاف کے لیے یہ کام کر رہا ہوں تو سب لوگ اس کو قبول کریں گے، اگرچہ ذہن میں اس کے کچھ اور ہو. لیکن انصاف کے پیچھے چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انصاف ایک اعلیٰ ترین قدر ہے، تمام کی تمام انسانیت اس کے اوپر متفق ہے. یہ چند چیزیں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں. تو عقل کے تحت، مورالٹی کے تحت اب آبجیکٹو مورالٹی آ گئی. اسی طریقے سے ایک ہے سبجیکٹو مورالٹی. سبجیکٹو مورالٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے طور سے، اپنے معاشرے کے وجہ سے یا اپنے خاندان میں آپ کے یہاں کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور کچھ چیزیں ہیں جن کو برا سمجھا جاتا ہے. اس ملک میں آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائیں تو رسوم و رواج تبدیل ہو جاتے ہیں. میں اس کی ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں دیوبند اور اطراف میں یہ معمول ہے کہ شادی کے وقت جب رشتہ جاتا ہے تو لڑکوں کا رشتہ جاتا ہے، آتا نہیں ہے. لیکن مشرقی یو پی کے کچھ علاقوں میں لڑکوں کا رشتہ آتا ہے، جاتا نہیں. تو میرے ایک دوست ہیں، میرے کلاس میٹ ہیں، انہوں نے مجھ سے اس نقطے کا اظہار کیا کہ بھئی ہمارے یہاں تو رشتہ آتا ہے. ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی اگر تمہارا رشتہ نہیں آیا تو تم ایسے ہی بیٹھے رہو گے پوری زندگی. کہنے لگے ہمارے یہاں رشتہ بھیجنا سخت معیوب ہے لڑکے کی طرف سے، اور ہمارے یہاں یعنی دیوبند اور اطراف کے علاقے میں لڑکی کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کو رشتہ بھیجنا سخت معیوب ہے. لڑکی انتظار کرتی ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ لڑکا انتظار کرے گا یا لڑکی انتظار کرے گی؟ یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اوپر مبنی ہیں. کہیں کسی چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو کہیں کسی دوسری چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ سبجیکٹو مورالٹی ہے. اور اس طرح پوری انسانیت میں اسی طریقے کی آپ کو درجنوں بلکہ ہزاروں مثالیں مل جائیں گی. تو مورالٹی بھی 2 طرح کی ہے. لیکن جب آپ اہل مغرب سے پوچھتے ہیں تو ان کے نزدیک مورالٹی صرف ایک طرح کی ہوتی ہے اور وہ ہے سبجیکٹو. یعنی ہم جس چیز کو یا ہمارا معاشرہ جس چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے وہ اچھی ہے اور جس چیز کو برا سمجھ رہا ہے وہ بری ہے. اس میں خالق اور مالک کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ سبجیکٹو مورالٹی اہل مغرب کے نزدیک. اب اس کی ایک مثال لے لیجئے. اس کی مثال ہے ہم جنس پرستی. ہم جنس پرستی کو مغربی معاشرہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے، 30-35 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو نہایت معیوب اور برا سمجھتا تھا. اس لفظ کے لیے
اس طرح کے الفاظ پبلک میں بولے نہیں جاتے تھے. میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے میرے پاس پڑھا بھی ہے, 2 بھائی ہیں, اور ان کے والد نے اسلام قبول کیا تھا. ان کے والد کا لاسٹ نیم ہے گیلورڈ. اچھا, لفظ گیلورڈ کے معنی آتے ہیں فرحان, بہت خوش. تو والد صاحب نے اسلام قبول کیا سن 70 کی دہائی میں, اور اس وقت تک یہ لفظ اتنا عام نہیں ہوا تھا. اب ہوا یہ کہ جیسے جیسے وقت گزرا یہ لفظ عام ہوتا گیا, اور لفظ گے کے معنی آ گیا کہ وہ مرد جو ہم جنس پرست ہو. تو وہ صاحب مجھے بتانے لگے جنہوں نے میرے پاس پڑھا ہے کہ اب ہمیں کوفت ہوتی ہے, یہ جو آخری نام ہے اس کو پبلک میں ذکر کرتے ہوئے. تو پہلے تو ان کے والدین نے ہنسی خوشی نام رکھا تھا کہ بھئی اس کے معنی ہے بہت خوش, اور اب انہیں خفت ہو رہی ہے اس نام کو پبلک میں ذکر کرتے ہوئے. یہ چیز کیا ہے؟ یہ مزاج بدلا ہے پوری قوم کا. 70-80 سال میں پوری قوم کا مزاج بدل گیا, اور جب مزاج بدلا تو اس کی اخلاقیات بھی بدل گئیں. پہلے اس لفظ کا ذکر کرنا برا سمجھا جاتا تھا اور یہ لفظ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوتا تھا. آج اس لفظ کا ذکر کرنا نہ صرف یہ کہ اچھا بلکہ قابل فخر انداز میں اس کو پیش کیا جاتا ہے. ابھی یہاں آنے سے پہلے صبح ہماری ایک میٹنگ تھی. آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں گے کہ میں ایک اسکول کا ذمہ دار بھی ہوں امریکہ میں. تو ہمیں ایک ٹیچر کو ہائر کرنا تھا, اور اس ٹیچر کو ہائر کرنے کی وجہ سے اس کا انٹرویو تھا. تو اس ٹیچر نے ابھی 2 سال پہلے اسلام قبول کیا ہے, خاتون نے, اور ایک دیسی سے شادی بھی کی ہے. وہ پبلک اسکول میں نہیں, سرکاری اسکول میں وہ ٹیچر رہی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تم وہاں کیا سبجیکٹ پڑھاتی تھی؟ تو کہنے لگی کہ میں سوشل اسٹڈیز پڑھاتی تھی. تو سوشل اسٹڈیز میں یہ سارے مباحث پڑھائے جاتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ تم ایک اسلامک اسکول میں آنا چاہتی ہو, مان لو تمہارے پاس ایک طالب علم آئے اور وہ یہ کہے, وہ لڑکا, اور وہ یہ کہے کہ میں کچھ لڑکی سا محسوس کر رہا ہوں, تو تم کیا کرو گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ پبلک اسکول میں تو ہمیں یہ انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں کہ اس کو لڑکی سا محسوس کراؤ. اس کو یہ مت کہو کہ نہیں یہ غلط ہے, بلکہ اس کو ایکنالج کرو, اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرو, یہ کو بالکل نارمل ہو رہا ہے معاملہ. میں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو یہ ممکن نہیں ہوگا, اور تم اس وقت اسلام قبول کر چکی ہو, تو تم کس طریقے سے, تمہاری اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے اسکول میں اگر کوئی عالم ہوگا تو میں اس سے رابطہ کروں گی. اس نے اپنے ساتھ سے جواب دے دیا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں پڑھایا ہی یہی گیا ہے کہ آپ اس چیز کو غلط نہ سمجھیں, اس چیز کو نارمل سمجھیں. یہی وجہ ہے کہ اس کو غلط کہنے کی ہمت نہیں ہے. پڑھا اس نے وہی ہے, تو وہ کسی دوسرے کو ریفر کرے گی, اسپیشلسٹ کو, کہ آپ اس معاملے کو ہینڈل کریں. میرے پاس وہ ٹول یا وہ ہتھیار نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں اس معاملے کو ہینڈل کر سکوں. تو یہ سبجیکٹیو مورالٹی ہے کہ کیسے ایک قوم کی اخلاقیات بدل گئی. اور مغرب میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ مشرق میں بھی آتی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کو بھی ان چیزوں سے واسطہ مطلب پڑنے والا ہے. ہمارے یہاں امریکہ میں اس وقت یہ کنسرن پایا جاتا ہے, یہ فکر پائی جاتی ہے علماء میں, ائمہ میں, کہ اگر کل کوئی ایسا قانون بن جائے کہ مذہبی آزادی اس تعلق سے محدود کر دی جائے, اور مثلا 2 مرد مسجد میں آئیں اور امام صاحب سے یہ کہیں کہ ہمارا نکاح پڑھائیے, اور امام صاحب یہ کہیں کہ یہ کیا مذاق ہے, میں اس طرح کا نکاح پڑھانے کو غیر اسلامی تصور کرتا ہوں, تو امام صاحب اریسٹ ہو سکتے ہیں. ایسا قانون بن سکتا ہے امریکہ میں. اب امام صاحب کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ امام صاحب کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ نکاح پڑھائیں 2 ہم جنس پرستوں کا, یا یہ کہ وہ اپنی ملازمت سے ہاتھ دھوئیں, یا ان کے اوپر جرمانے لگیں اور وہ جیل جائیں. تو یہ قوانین یورپ کے کچھ علاقوں کے اندر بن چکے ہیں. امریکہ میں اس تعلق سے کوشش کی جا رہی ہے. تو کہاں تو ایک قوم جو اس لفظ کو زبان پر لانے کو اچھا نہیں سمجھتی تھی, اور کہاں وہ اس بات پر لوگوں کو, بلکہ مذہب پسند طبقے کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ بھی اس کو نارمل سمجھیں. تو یہ سبجیکٹیو مورالٹی کی مثال ہے. تو جو پیراڈائم کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا, یہ پیراڈائم 3 چیزوں کے اوپر مبنی ہوتا ہے: ایپسٹیمولوجی, آنٹولوجی اور مورالٹی. ہماری اپنی ایپسٹیمولوجی ہے, اپنی آنٹولوجی ہے, اپنی مورالٹی ہے. جیسا کہ میں نے مثالوں سے واضح کیا, ان کی اپنی ایپسٹیمولوجی, آنٹولوجی اور مورالٹی ہے. تو دونوں کے پیراڈائمز الگ الگ ہیں.
اب ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ آپ کسی ایک پیراڈائم کے اوپر آپ کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا. مثلا آپ کی تعلیم مکمل اسکول میں ہوئی ہے, کالج میں ہوئی ہے, اور اہل علم طبقے سے یا مدارس سے وابستہ طبقے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا, تو آپ کی ٹریننگ اور تربیت مکمل ویسٹرن پیراڈائم پر ہوئی ہے, اور یہ ضروری ہوگا کہ آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات آئیں, یہ ضروری ہوگا. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسپیشل شیلڈ آپ کے ذہن پہ لگا دے تو شکوک و شبہات نہیں آئیں گے. لیکن ہم اور آپ انبیاء تو ہیں نہیں. مثال کے طور پر آپ کسی ایسے طالب علم سے کہ جس نے پوری زندگی اپنی جوانی اسکول اور کالج میں گزاری ہو, وہ مسجدوں مدرسوں سے وابستہ نہ ہو مسلمان, اس سے آپ یہ سوال کریں کہ تمہیں ایسی کیا چیز ہے, کوئی ایک بات بتاؤ کہ جو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی, یا تمہیں لگتا ہے کہ یہاں انصاف سے کام نہیں لیا گیا مذہب کے تعلق سے, تو عام طور سے وہ یہ کہے گا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جنت میں مردوں کو تو 70 حوریں ملیں گی اور عورتوں کو نہیں ملیں گی. یہ کیا وجہ ہے, وہ کیوں ایسا سوچ رہا ہے؟ وہ ایسا اس لیے سوچ رہا ہے کہ اس پیراڈائم میں جس کے اعتبار سے اس کی ٹریننگ ہوئی ہے اور پوری زندگی اس نے گزاری ہے, اس میں اس کو یہ بتا دیا گیا کہ مرد اور عورت کے درمیان مساوات ضروری ہے. جب مرد اور عورت کے درمیان مساوات ضروری ہے تو اس دنیا میں بھی ضروری ہے اور جنت میں بھی ضروری ہے, اور جو اس مساوات کو نافذ نہیں کرے گا یا اختیار نہیں کرے گا وہ ظالم ہے, اور خدا ظالم نہیں ہو سکتا. لیکن حدیث میں یہ ملتا ہے کہ مرد کو 70 حوریں ملیں گی اور عورت کے تعلق سے کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ مساوات ختم ہو گئی, اور جب مساوات ختم ہو گئی تو اب یہ بات اس شخص کے ذہن میں آتی ہے, شبہ آتا ہے کہ اسلام میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اسلام میں تو ظلم ہے نہیں. لیکن اگر آپ کی تربیت اور پوری ذہنی ساخت و پرداخت یہ اسلامی پیراڈائم کے اوپر ہے, تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب معلوم نہ ہو, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس سوال کی وجہ سے پریشان ہو جائیں. اور آپ خود اپنا اندازہ لگا لیں, خود آپ مدارس میں پڑھتے ہیں اور چاہے آپ پیراڈائم کے لفظ کو زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہے ہوں اور یہ پوری اصطلاح پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آ رہی ہو, اس کے باوجود آپ کی ذہنی تربیت اسلامی پیراڈائم کے اوپر مبنی ہے. بہت سے اعتراضات آپ سڑک پر, میڈیا میں, سوشل میڈیا میں سنتے ہیں, تو آپ یوں تو پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہوگا, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ارے میرا ایمان چلا گیا. یہ کیا وجہ ہے؟ چونکہ آپ کی تربیت اسلامی پیراڈائم پر ہوئی ہے. اب ایک انسان کا حلیہ, اس کا چہرہ مہرہ, یہ اس بات کا عکاس نہیں ہے کہ اس کا پیراڈائم کیا ہے. ایسا ہو سکتا ہے, حالانکہ میں اس بات پر یعنی جو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو انکریج ترغیب نہیں دے رہا ہوں خدا نخواستہ, ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سوٹڈ بوٹڈ ہو, ٹائی ہو اور اس کے داڑھی نہ ہو چہرے پر, لیکن وہ خالص روایت پسند ہو, یعنی وہ روایت پسندی میں یقین رکھتا ہو. ایسا ممکن ہے. اسی طریقے سے میں نے ابھی مثال دی کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک شخص امامے میں آ جائے, لمبی چوڑی داڑھی ہو, لیکن اس کا ویسٹرن پیراڈائم اور اسلامی پیراڈائم نہ ہو. تو پیراڈائم کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. اب ایک چیز اور رہ گئی, اور وہ ہے عقل. عقل ذریعہ علم ہے, اور اسلامی اعتبار سے یا متکلمین کے نزدیک عقل کا جو دائرہ ہے وہ حواس کے دائرے سے بڑا ہوا ہے. اس کی ایک مثال لیجئے. مثال یہ ہے کہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک دیوار ہے کہ جس کے اوپر وائٹ ماربل لگا ہوا ہے, اور میں نے اس کو دیکھا اور مجھے علم حاصل ہوا, لیکن میری عقل یہ بتا رہی ہے کہ یہ دیوار خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے. اس دیوار کے پیچھے کسی کی محنت کار فرما ہے. کوئی آرکیٹیکٹ ہوگا, کوئی کانٹریکٹر ہوگا, مزدور مستری لگے ہوں گے, بہت سارے لوگوں کی پلاننگ ہوگی, تب جا کر یہ دیواریں کھڑی ہوئی ہیں. حالانکہ ممکن ہے کہ یہ دیواریں 10 سال 20 سال یا 40 سال پہلے بنی ہوں. ہم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا, نہ ہم نے اس دیوار کو بنتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ دیوار خود سے ایک دم نہیں بن گئی. بنانے والے تھے. یہ کس نے بتایا ہمیں؟ یہ ہمارے حواس نے نہیں بتایا, یہ ہماری عقل نے ہمیں بتایا ہے. تو عقل بھی ذریعہ علم ہے. اسی لیے اسلامی اعتبار سے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اسلام میں جتنے بھی احکام ہیں, وہ کوئی بھی آپ حکم اٹھا لیں, کوئی بھی عقل کے خلاف نہیں ہوگا, موافق عقل ہوں گے تمام کے تمام احکام. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی یہ کتاب احکام اسلام عقل کی نظر میں, اور اس میں انہوں نے احکام اسلام
کیسے عقل کے موافق ہے اس کو ثابت کیا ہے. لیکن یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ اگر عقل اور نقل کے درمیان تعارض ہو جائے تو ترجیح کس کو دیں گے؟ نقل کو ترجیح دیں گے. تو اب ایک طرف تو یہ بات آ گئی کہ کوئی بھی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل اور نقل میں تعارض ہو تو نقل کو ترجیح دیں گے. اس کا مطلب تعارض ممکن ہے. تو اب یہ دو باتیں ہو گئی اور ان دونوں میں تضاد ہو گیا. اس کو حل کیسے کریں گے؟ اس کے حل کا کوئی طریقہ ذہن میں ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے دماغ کا جو حصہ ہے مشکل سے 10 سے 11% اس سے زیادہ استعمال نہیں ہو سکتا، باقی 90% تو بند ہی رہتا ہے. ٹھیک، ہو سکتا ہے وہ 90% جب کھلے تو اس کے خلاف نہ ہوئی، لیکن ہر انسان کھول نہیں سکتا ہے اتنے دماغ. بہت اچھا. ان کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان ڈبہ بند ہو، ہے نا. تو بھائی جب 90% دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے تو پھر احکام اس کو عقل کے مخالف ہی لگیں گے. امام غزالی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے، اور اس کو پہلے ایک آپ مثال سے سمجھ لیجئے. مثال ہے آئینے کی، کہ آئینے میں جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ اپنا عکس اور ریفلیکشن دیکھتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کے باوجود بھی عکس صحیح سے نظر نہیں آتا. پہلی وجہ یہ ہے کہ آئینہ جس میٹیریل سے بنتا ہے اس میٹیریل کے اوپر ابھی صحیح سے پالش نہیں ہوئی ہے. میٹیریل موجود ہے، پالشنگ صحیح سے نہیں ہوئی. اب آپ اس میٹیریل کو سامنے رکھیں اور 3-4 گھنٹے کھڑے رہیں، الگ الگ اینگل سے دیکھیں، نظر نہیں آئیں گے. کیوں؟ چونکہ آئینہ ابھی صحیح سے بنا نہیں ہے. ایسے ہی بعض عقلیں ایسی ہوتی ہیں جو ابھی خام مال ہے، ابھی پختہ نہیں ہوئی ہیں. بچے کی عقل ہے، آپ اس کے سامنے امام غزالی کا فلسفہ دن رات بیان کرتے رہیں، جب بھوک لگے کہ روئے گا، کھلونا دیکھے گا تو خوش ہوگا. اس کو غزالی کے فلسفے سے کوئی لینے دینا نہیں ہے. تو عقل اس کی خام ہے. جس طریقے سے آئینہ خام ہوتا ہے اور آئینے میں ریفلیکشن یا عکس نظر نہیں آتا، تو بعض لوگوں کی عقلیں خام ہوتی ہیں، کچی ہوتی ہیں، ناپختہ ہوتی ہیں. بعض مرتبہ آئینہ اس کو پالش کر دی جاتی ہے، لیکن وہ غسل خانے میں لگا ہوا ہے اور پانی کے چھینٹے لگ رہے ہیں اور پانی کی وجہ سے وہ زنگ آلود ہو گیا. جب وہ زنگ آلود ہو گیا تو آپ اگر اس میں دیکھیں گے تو تھوڑا بہت تو دکھے گا کہ کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن مکمل عکس صحیح طریقے سے اس میں نظر نہیں آئے گا. بعض لوگوں کی عقلیں گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتی ہیں، اور جن کی عقلیں گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جائیں تو ان کو پھر احکام اسلام اور عقل کے درمیان تضاد نظر آئے گا. کیونکہ عقلیں زنگ آلود ہیں. جس طرح آئینہ زنگ آلود ہے تو آدمی اپنے آپ کو صحیح سے نہیں دیکھ پاتا، عقل جب زنگ آلود ہو تو اس کو نقل صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آئینہ لگا ہوا ہے اور سامنے لگا ہوا ہے، لیکن آپ آئینے سے ہٹ کر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کیسے اپنے آپ کو دیکھیں گے؟ یہ ضروری ہے کہ آپ آئینے کی محاذات میں ہوں. جب آئینے کی محاذات میں ہوں گے تبھی آپ کو آئینے میں اپنا عکس نظر آئے گا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جو دیندار ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے، رمضان آتے ہیں تو روزے رکھ لیتا ہے، لیکن اس کی مکمل توجہ اور اس کی فکر معاش کے اوپر ہے. اس کو دن رات اس کی فکر ہے کہ میں کھاؤں گا کیسے، کماؤں گا کیسے، فیملی کو کیسے سپورٹ کروں گا، وغیرہ وغیرہ. تو اگر ایسا شخص ہے تو چونکہ اس کی توجہ دین کے اوپر نہیں ہے، وہ دین کے محاذات میں مستقل نہیں کھڑا ہوا، تو اس لیے دین کے بہت سے احکام اس کو عقل کے مخالف نظر آئیں گے، حالانکہ ہیں وہ عقل کے موافق. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آئینہ سامنے ہے اور آپ بھی اس کے محاذات میں ہیں، لیکن درمیان میں پردہ ڈال دیا. اب درمیان میں جب ایک آڑ آ گئی، پردہ ڈال دیا، تو آپ کتنے ہی سامنے اس کے کھڑے رہیں، محاذات کتنی ہی ہو اور آئینہ کتنا ہی صاف و شفاف کیوں نہ ہو، ریفلیکشن یا عکس نظر نہیں آئے گا. اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایک انسان اور اس کی عقل کے درمیان غلط عقائد کا پردہ آ جاتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ الحاد کا پردہ آ گیا، ارتداد کا پردہ آ گیا، لبرلزم کا پردہ آ گیا، یہ پیراڈائم جو ویسٹرن پیراڈائم ہے اس کا پردہ آ گیا.
جب ان چیزوں کے پردے آپ کے اور احکام اسلام کے درمیان یا عقل کے سامنے آ گئے تو آپ کی عقل احکام اسلام کو قبول نہیں کرے گی اور یہ سمجھے گی کہ عقل اور نقل میں تضاد ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آئینہ بھی ہے، آپ سامنے کھڑے ہیں اور آپ کو اپنی گردن کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھنا ہے۔ اب وہ کیسے دیکھیں گے؟ الٹے ہو جائیں گے تو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ آپ دوسرا شیشہ لیں اور دوسرے شیشے کو بھی بالکل ایک دم صحیح جگہ پہ رکھیں۔ ادھر رکھیں گے تو نظر نہیں آئے گا، یہاں بالکل پیچھے کر دیں گے تو نظر نہیں آئے گا، تھوڑا سا ادھر کر کے آئینے کے سامنے تو آپ کو نظر آئے گا کہ گردن پہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی گویا کہ دو شیشوں کو صحیح سے مرتب کیا، اس ترتیب میں اگر غلطی ہو گئی تو نہیں دیکھ پائیں گے اور ترتیب صحیح رہی تو دیکھ پائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ منطق کی تو کتابیں پڑھی ہوں گی، کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہی ہوگا، ٹھیک؟ شکل اول پڑھی ہے منطق میں، صغرا کبرا، ٹھیک ہے، پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ایک مثال ہے اردو میں، ہم یہ کہیں کہ زید ایک انسان ہے، اس قضیے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ دوسرا قضیہ، اکثر انسان خود غرض ہوتے ہیں، اس قضیے میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ قضیہ بھی بالکل صادق ہے کہ اکثر انسان خود غرض ہوتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ زید خود غرض ہے؟ یہ تو ضروری نہیں ہے، اب آپ نے خود ہی اس کا انکار کر دیا کہ نہیں یہ کیسے، لیکن دونوں قضیے صحیح ہیں، وہ دونوں شیشے ٹھیک تھے، دونوں شیشے ٹھیک تھے، اس کے باوجود آپ نہیں دیکھ پا رہے تھے چونکہ ترتیب میں غلطی تھی۔ یہاں کیا ہے کہ شکل اول میں کبرا کا موجبہ کلیہ ہونا ضروری ہے۔ یہ جو کبرا ہے یہ موجبہ کلیہ نہیں ہے۔ اگر موجبہ کلیہ ہوگا تو یوں بنے گی شکل کہ زید انسان ہے اور تمام انسان خود غرض ہوتے ہیں، اور آپ رک جائیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے، تمام انسان خود غرض نہیں ہوتے، لہٰذا آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور اگر موجبہ کلیہ ہوگا اور صحیح ہوگا تو نتیجہ صحیح نکلے گا۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ زید انسان ہے اور ہر انسان فانی ہے تو زید فانی ہے، اب نتیجہ صحیح نکلا چونکہ ہر انسان کا فانی ہونا یہ بالکل درست ہے۔ تو جب آپ عقل کے اعتبار سے قضایا کی ترتیب صحیح دیں گے تو نتیجہ صحیح نکلے گا، اور اگر ترتیب غلط دیں گے تو نتیجہ غلط نکلے گا۔ بالکل ایسا ہی جیسے کہ آپ نے دو آئینے رکھے ہوئے ہیں، دونوں کو صحیح طریقے سے پکڑا تو آپ دیکھ پائیں گے ورنہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو اس پورے مبحث کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر ایک انسان کی عقل سلیم ہے، یعنی آئینہ بھی عقل آئینے کی طرح ٹھیک ہے، آئینے کی طرح عقل کے سامنے محاذات میں بالکل وہ کھڑا ہوا ہے، توجہ بھی بالکل ٹھیک ہے، پردہ بھی نہیں پڑا ہوا ہے، گناہوں میں بھی مبتلا نہیں ہے، ایسے انسان کی عقل کے مطابق پوری کی پوری شریعت ہے، شریعت کا کوئی بھی حکم عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی ایک پرابلم بھی ہے کہ چاہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو، عقائد کا پردہ پڑا ہوا ہو، یا توجہ نہیں ہو، یا ترتیب صحیح نہ دے رہا ہو، تو اب ایسا ممکن ہے کہ عقل اور نقل میں بظاہر تضاد نظر آئے، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر نقل کو ترجیح دو اور اپنی عقل کے اوپر کام کرو۔ یہ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو یوں حل کیا، اور یہی ہماری فکر ہے، یعنی ہمارے اکابر کی جو فکر ہے، جو ان کا فلسفہ ہے، وہ یہی ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے، ان میں حقیقی اعتبار سے کہیں بھی عقل کی مخالفت نہیں ہے۔ ہاں بعض مرتبہ انسان کو خود سے سمجھ میں نہیں آتا تو یہ اس کی اپنی کمزوری اور اس کا اپنا عیب ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ہم اپنے پیراڈائم کو درست کر لیں اور اپنی قوم کے پیراڈائم کو اور اس کے اطار اور دائرے کو اگر درست کر لیں تو شکوک و شبہات وہیں کے وہیں ختم ہو جائیں، وہ اس دائرے میں یا اس ذہن میں کبھی داخل نہ ہوں۔ اور اگر پیراڈائم غلط ہے، وہ دائرہ غلط ہے، اور اس شخص کی ٹریننگ غلط انداز سے ہوئی ہے تو پھر شکوک و شبہات جنم لیتے رہیں گے۔ اب بحیثیت طلبہ مدارس کے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایک صحیح دائرے میں رہتے ہوئے علم حاصل کر رہے ہیں، اگرچہ دنیا کو اس علم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اور شاید آپ کو بھی نہیں ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے طلباء مدارس میں رہتے ہوئے اپنی جو ان کے پاس کیا خزانہ ہے اور کس اہمیت کا حامل ہے، ان کو خود اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا۔ میں آپ کو گارنٹیڈ یہ بات بتا رہا ہوں
کہ جو کتابیں ہم اور آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کتابوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک طالب علم کی، پڑھنے والے کی ریزننگ یعنی عقلی استدلال کی صلاحیت کو معراج کے اوپر پہنچا دیتی ہیں. اور آپ کسی بھی کالج کے طالب علم کو، یہاں تک کہ وہ فلسفی بھی پڑھ رہا ہو، کچھ بھی پڑھ رہا ہو، اور ایک مدرسے کے طالب علم کو جس نے صحیح طریقے سے علم کلام پڑھا ہے، دونوں کو آپ آمنے سامنے بٹھا دیں، دوسرے کا بوناپن فوری طور پر واضح ہو جائے گا. آپ مثلا ایک وکیل کو لیں، وکیل نے پوری زندگی قانون پڑھا ہوتا ہے، اس کا کام ہی ہے ریزننگ، یعنی عقل کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ یہ واقعہ اس طریقے سے ہوا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا تھا اور اس کا سبب یہ ہے، اس کی علت یہ ہے، وغیرہ وغیرہ. وکیل کا کام یہ ہے، اسی کو اس کو پیسے ملتے ہیں. لیکن ایک عالم دین کے جس نے ہدایہ کو صحیح طریقے سے پڑھ لیا، اس کی ریزننگ اور اس کی عقلی صلاحیت وکیل کی عقلی صلاحیت سے لاکھ گنا بہتر ہے. 1000 گنا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، لاکھ گنا کی بات کر رہا ہوں. اور اس کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، اور شاید آپ نے کہیں پڑھا ہو. حضرت مفتی تقی عثمانی حفیظہ اللہ، جو ایک زمانے میں چیف جسٹس رہ چکے ہیں پڑوسی ملک کے، تو وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی فیصلہ لکھتے تھے تو دوسرے ججز بھی رہتے تھے، اور جب میں وہ فیصلہ لکھ دیتا تھا تو دوسرے ججز بڑے حیران ہو کر یہ پوچھتے تھے کہ آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے جہاں ہم نہیں پہنچ پاتے، تو آپ کی ٹریننگ کس طرح ہوئی ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہدایہ کے ذریعے ہوئی ہے. تو جو چیز آپ کے پاس ہے اور جس چیز کا ایکسس آپ کو ہے وہ دنیا کو نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے اس لیے سمجھتے ہیں کہ شاید آپ وہ زبان نہیں جانتے کہ جو زبان دنیا سمجھتی ہے. بس اتنا ہی فرق ہے، اور زبان کو سمجھنا چند مہینے کا کام ہے، چند سالوں کا بھی نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فراٹے دار انگریزی بولنے لگے اور ہدایہ اور نور انوار اور شرح عقائد انگریزی میں پڑھانے لگے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ اصطلاحات کو انگریزی میں سمجھے اور سمجھانے لگیں، جو عالم کا جو نظام ہے اس کے رہتے ہوئے یا اس کے بعد جب بھی موقع ملے زندگی میں اس کو آپ کور کر لیں، تو بہت ممکن ہے کہ آپ اپنی ذہنی استعداد کو خود ہی ڈسکور کریں کہ میں کیا ہوں اور میرے پاس کیا علم ہے. یہ اس وقت ہوگا جب آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے کہ جن کے پاس وہ علم نہیں ہے، اس علم کی دولت نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسی جگہ پر پہنچا دیا کہ پوری دنیا ایک پیراڈائم کے اوپر علم حاصل کر رہی ہے، اور ہم اس پیراڈائم کے اوپر علم حاصل کر رہے ہیں کہ جس کو خدا نے نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مدارس کے اندر محافظ بنا کر بھیجا ہے دین کا. اس سے بڑھ کر ہمارا اور آپ کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو، آج کے دور میں شکوک و شبہات کی جو اصل وجہ ہے وہ یہی پیراڈائم کا مسئلہ ہے. اور چونکہ جدید تعلیم جس کی ہم مخالفت نہیں کرتے ہیں، ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن اگر ان کے اس پیراڈائم کو درست کر لیا جائے تو دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی وہ ترقی کریں گے. لیکن اگر ان کے پیراڈائم میں کہیں جھول ہے تو یہ تو ممکن ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کریں لیکن ان کی دینی ترقی نہیں ہوگی، اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا خسارہ نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ کہا گیا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کسی کو سوال کرنا ہو تو اپنا ہاتھ اپنی جگہ پر ہی اٹھائیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں محمد ادیب خان آگرہ سے. جی، میرا سوال وہی ہے جو ابھی آپ نے آخر میں کہا، انگریزی زبان سے متعلق. ہم نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ عام طور پر عربی، اردو اور فارسی میں حاصل کی ہے، لیکن جو معاشرے میں ہم جو پاتے ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، اسلام پر سوال اٹھاتے ہیں، ان کی جو ٹرمز ہوتے ہیں اور ان کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں وہ سب عام طور پر انگلش میں ہی ہوتی ہیں. یقیناً ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن جب وہ سوال اٹھاتے ہیں تو ان کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں وہ انگلش میں ہی ہوتی ہیں. ہم کو وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ اسلام کو ڈیفیم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو، لیکن ہم کچھ چاہ کر بھی نہیں کر پاتے.
کیونکہ ہم ان کی اصطلاحوں سے واقف نہیں ہوتے. تو ایز اے مسلم ہم اور ایز اے علماء عالم ہم کس طریقے سے ان سے واقف ہو سکتے ہیں ان اصطلاحات سے, اور ہم کو کہاں سے شروعات کرنی چاہیے؟ یہ اچھا سوال ہے اور آپ کی فکر مندی ہے. دیکھیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہر مرحلے پر پڑھا دیا جائے. علم کا بھی ارتقاء ہوتا ہے اور آپ آہستہ آہستہ چیزیں سیکھتے ہیں. آپ مثلاً جب عالم کورس میں پہلی مرتبہ آتے ہیں تو آپ کو گردان رٹائی جاتی ہے, فالو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا لیکن رٹو بھائی. اس کے بعد آپ جب آگے پڑھتے ہیں, دوسرے سال میں جاتے ہیں, تو آپ کو جملے بنانے آ جاتے ہیں, آپ کو وہ گردان پھر یاد آتی ہے کہ اچھا اس لیے رٹایا تھا. پھر آپ آگے بڑھتے ہیں, آپ عربی کی کتابیں پڑھنے لگتے ہیں, پھر مشکل کتابیں آ جاتی ہیں, تو علم کا ارتقاء ہوتا ہے. تو اگر مدارس میں مثلاً فراغت کے بعد یا کسی مدرسے میں اگر وقت میں گنجائش ہو تو فراغت سے پہلے اگر اسلامی فکر کا ایک کورس مثلاً مرتب ہو اور وہ طلباء کو پڑھایا جائے اور اسلامی فکر میں یہ مباحث آ جائیں, اور اسی طریقے سے اس کو بولتے ہیں انگریزی میں گلوسری کا مطلب یہ ہوا کہ مثلاً آپ کی کچھ منتخب الفاظ ہیں, اصطلاحات ہیں عربی کی, اردو کی, اور اس کے مقابلے میں یہ انگریزی کی ہیں, وہ پڑھا دی جائیں اور طلباء اس سے واقف ہو جائیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے مقابلے پر کوئی آ سکے گا. دیکھیں, جو مقابل ہیں اگر آپ ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کچھ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ایسا نہیں ہے. ایک سے ایک گدھا موجود ہے ان میں, یہ حقیقت ہے. ہمارے پاس دن رات آتے ہیں. تو بلکہ میں عاصم بھائی یہاں موجود ہیں, میں ایک دن کہنے لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے اعتراضات اب ختم ہو گئے, ہمیں بھی اب بوریت سی محسوس ہونے لگی کہ وہی باتیں اب ہم کرتے جا رہے ہیں جو کہ اعتراض وہی ہیں, کوئی نئی بات آتی نہیں ہے. تو یہ ان کا جو آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 2-4 انگریزی کے الفاظ بول لیتے ہیں اس لیے ان کو فوقیت ہے, تو یہ ہمارا احساس کمتری ہے. اس احساس کمتری سے نکلیں. ہاں, یہ ضرور ہے کہ آپ انگلش اصطلاحات سے واقف ہوں, جب بھی موقع لگے زندگی میں اور جہاں بھی سہولت میسر ہو واقف ہو جائیں, لیکن احساس کمتری کا کبھی شکار نہ ہوں. کہ عام طور سے عالم بننے کے بعد بھی آدمی اپنے آپ کو کیا ہے کہ کم سمجھتا ہے, کمتر سمجھتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عام طور سے مدارس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو باہر کے جو علوم ہیں, سائنس وغیرہ, اکنامکس وغیرہ, ان کو مدارس کے نصاب کے اندر داخل کیا جائے کہ یہ جو علم کلام وغیرہ ہے یہ ساری چیزیں پرانی ہو چکی ہے, اس سے گویا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. یا اگر علوم کی تقسیم کی جاتی ہے اکابر کے طرز پر, تو یہ اکابر پرستی کا نعرہ دیا جاتا ہے. تو اس کا کیا جواب؟ دیکھیں, اگر یہ تجویز اہل علم علماء طبقے کی طرف سے آ رہی ہے کہ یہ سب علم کلام وغیرہ وغیرہ یہ سب فرسودہ ہیں اور اکنامکس کو شامل کیا جائے نصاب میں, تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کا پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ان علوم کو تو باقی رکھیں گے, علم کلام کو باقی رکھیں گے وغیرہ وغیرہ, کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیں گے, یہ تحسینات کے قبیل سے ہے. تو تحسینات کے قبیل سے اگر وہ چیز ہے, یہ علوم ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا رہنے کو آپ ایک سادہ سے گھر میں بھی رہ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ٹائل لگا لیں تو یہ تحسینات کے قبیل سے. گھر تو دونوں ہیں, مضبوط بھی دونوں ہوں گے, لیکن خوبصورتی دوسرے میں آ جائے گی. تو اگر آپ بنیادی علم جو درس نظامی ہے اس میں مہارت حاصل کریں, علم کلام بھی پڑھیں, علم اسرار شریعت پڑھیں, علم حدیث, اصول حدیث وغیرہ وغیرہ سب پڑھ لیں, اور ساتھ میں آپ نے مثلا جدید علوم چاہے سائنس ہو, فزکس ہو, ان میں علم نفسیات ہو, ان میں بھی آپ نے کچھ نہ کچھ شدبد یا بلکہ مہارت حاصل کر لی, تو جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ہی اچھا ہے. تو ہم ان میں سے کسی بھی علم کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہم ان علوم کو ان علوم کا ریپلیسمنٹ نہیں سمجھتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ جو تقسیم علم کی ہے جس کو میں اچھا سمجھتا ہوں, اور آپ کو حق ہے کہ آپ میری اس رائے سے اختلاف کریں, وہ یہ کہ علم کی 2 قسمیں ہیں, اور وہ 2 قسمیں دینی اور دنیاوی نہیں ہیں. یعنی جن علم کی جب ہم تقسیم کریں گے کہ دینی علم اور دنیاوی علم, اس سے بہتر جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ علم عقلی اور علم نقلی. علم نقلی یعنی وہ تمام علوم کے جو وحی کے اوپر مبنی ہیں, قرآن, حدیث اور ان کے اصول, فقہ اور اصول. اور پھر علم عقلی
علم عقلی میں وہ تمام علوم آ جاتے ہیں، چاہے وہ فلسفہ ہو، وہ منطق ہو، وہ علم کلام ہو، اور علم کلام کے سارے مباحث تو نہیں لیکن بعض مباحث، اسی طریقے سے بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، ارتھ سائنس، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ علوم عقلیہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو ایک انسان کو علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ دونوں آنے چاہیے، لیکن علوم نقلیہ دراصل ہماری آخرت کے ضامن ہیں اور علوم عقلیہ ہماری دنیا کے۔ تو ایک انسان اگر دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے اور دونوں طرح کے علم ہے تو تحسین ہی تحسین ہے، اچھا ہی اچھا ہے۔ تو کمتری نہیں ہونی چاہیے، احساس کمتری کسی بھی صورت میں آنے نہ دیں اور بہتر سے بہتر کی کوشش کرتے رہیں۔ فضلاء کے لیے ایک ہدایت یہ کی جاتی ہے کہ آپ ایک ہی علم میں آگے بڑھیں، مثلا فقہ میں تو افتاء، اگر تفسیر میں ہے تو تخصص فی تفسیر، اصول حدیث میں ہے تو وہ، لیکن اکابر میں بعض کی ایسی مثالیں ملتی ہے جو ہر فن کے اندر ماہر تھے، تو اگر اس طریقے پر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا راہ عمل ہوگی؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اختصاص کے لیے کسی ایک فیلڈ کو منتخب کر لینا چاہیے، اس میں آدمی ذہنی تشویش میں مبتلا نہیں ہوتا۔ طالب علم کے لیے یہ آسانی رہتی ہے کہ ایک راستے کا آپ نے انتخاب کر لیا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر پھر اسی میں لگے رہیں۔ آپ کو کسی دوسرے فن سے بھی مناسبت ہے تو آپ دوسرے فن کو بھی حاصل کریں، اور یہ بھی آپ اچھی طریقے سے واقف ہوں گے، جو اس وقت طلبہ ہیں وہ بھی اور جو سابق طلبہ ہیں وہ بھی، کہ آپ کی دلچسپی ہر سال نئے علم میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ سال سوم میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی عربی زبان میں اختصاص کروں گا، اس کے بعد ہدایہ کھولی کہ فقہ سے بہتر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور جیسے ہی بخاری کھلی کہ مجھے تو متخصص فی الحدیث بننا ہے۔ تو یہ اختصاص کی جو خواہش ہے وہ بدلتی رہتی ہے ہر سال، چونکہ نئے نئے علوم آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اب میں آپ کو مختصراً اپنی جرنی بتا دیتا ہوں، میرے ساتھ بھی چونکہ یہ معاملہ ہوا۔ تو جب تک ہم دورے میں پہنچے اس وقت تک یہ تھا کہ عربی زبان میں اختصاص کرنا ہے، تکمیل ادب میں داخلہ لے لیا، اس کے بعد عربی زبان میں ایم اے بھی کر لیا، پھر پی ایچ ڈی کے لیے ملیشیا پہنچ گئے اور پی ایچ ڈی میں داخلہ لے کر ایک سیمسٹر بھی کر لیا۔ اس کے بعد خیال آیا کہ میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ مجھے لگا کہ بھائی میں ایک زبان سیکھ کر کتنا بول لوں گا اور بول کر کیا کروں گا جب تک کہ میرے پاس مواد نہیں ہوگا، تو مجھے کوئی محض صحافی تو بننا نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے ایک استاد سے جن کا نام ہے حضرت مولانا ابو اللیث خیر آبادی، وہیں ملیشیا میں ہیں، میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت، اچھا اس وقت تک کہ وہ میرے استاد نہیں بنے تھے لیکن دارالعلوم دیوبند سے ہم دونوں ہی فارغ تھے تو آنا جانا تھا، تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ حضرت میں اس پریشانی میں کئی ہفتوں سے ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ پی ایچ ڈی چھوڑ دوں۔ اچھا وہ انتظار میں بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ نہیں تم میرے ڈپارٹمنٹ میں آ جاؤ فوراً، اور انہوں نے مجھے تخصص فی الحدیث میں کھینچ لیا۔ اب جب میں تخصص فی الحدیث پڑھنے لگا تو مجھے بہت اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اگلے 4-5 سال اسی فن میں گزرے الحمدللہ، پی ایچ ڈی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد پڑھانے بیٹھے تو علم کلام سے دلچسپی ہو گئی، شرع عقائد میں پڑھا کر، اور اب اسی کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا کسی ایک فیلڈ میں آپ نے اختصاص کر لیا، آپ نے تخصص کر لیا، تو اب کوئی کانٹریکٹ ہو گیا قوم کے ساتھ کہ آپ اس سے نہیں ہٹ سکیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں آپ کو دلچسپی لگے وہ آپ کریں، اس کو سمجھیں۔ ہمارے اکابر کے دور میں چونکہ یہ اختصاصی شعبے قائم نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس زمانے میں تو عالم کی سند بھی نہیں دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب استاد نے آپ کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ جلسہ ہو رہا ہے تو طلبہ مخالفت کر رہے ہیں کہ حضرت جلسہ نہ کریں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ قوم کے سامنے آپ ہمیں پیش کریں، اور اساتذہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تمہارے اوپر اعتماد ہے، ہم تو پیش کریں گے۔ یہ تھا اس زمانے میں علم حاصل کرنے کا طریقہ۔ تو کوئی حد بندی نہیں تھی کہ 7 سال یا 6 سال یا 8 سال میں پڑھیں گے، کوئی 10 سال لیتا تھا، کوئی 12 سال لیتا تھا، جب وہ سمجھتا تھا کہ میں نے ان تمام علوم کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیا، اب وہ خدمت کے لیے جاتا تھا۔ تو اس وقت تو بالکل معاییر جو تھے وہ الگ تھے، اور ہمارے دور میں معیارات الگ ہیں۔ تو اب اختصاصات کا دور ہے، تو اگر کوئی استاد آپ کو یہ رائے دیتا ہے کہ آپ کسی ایک فن میں اختصاص کریں تو کریں، اور کرنے کے بعد خود اپنے آپ کو اپنے ٹٹولیں کہ آپ کی دلچسپی کس میں ہے، اگر اسی میں ہے تو اسی فیلڈ میں آپ آگے چلیں۔
اچھا، یہ ایک بہت عام سوال ہے جو مجھ سے کیا جاتا ہے کہ فکر ارحاد اور دیگر افکار پر اکابر کی کون کون سی کتابیں موجود ہیں اور ان کے مطالعے کی کیا ترتیب و کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں تک جانا ہے. کہاں تک جانا ہے اس کی تو کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے. کہاں سے شروع کریں، ہماری روح کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے، ٹھیک. تو بس روح جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہے گی، لیکن ہے حادث، یعنی اس کا آغاز ہوا ہے. تو آغاز کا سوچیں، انجام کا نہ سوچیں کہ کہاں رکنا ہے. رکنا کہیں نہیں ہے، چلتے رہنا ہے. آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ میں عام طور سے طلبہ مدارس کو جو مشورہ دیتا ہوں وہ یہ کہ حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز کی کتابوں سے آغاز کریں اور الانتباہات المفیدہ کو بطور متن رکھیں سامنے. اور پھر حضرت نے اس کی بہت سی، خود حضرت کے ایک شاگرد نے اس کی شرح لکھی ہے اور اس شرح کا ترجمہ عربی میں ہوا ہے، الاسلام والعقلانیہ، جو میرے استاد حضرت مولانا نور عالم خلیل الامینی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے. بہت نفیس اور شاندار کتاب ہے. اس کو باقاعدہ نصاب میں اگر وہ کہیں آ جائے تو بہت ہی فائدہ ہو طلبہ کا. تو یہ کتاب ہے. اسی طریقے سے اپنے طور پر اشرف الجواب پڑھ لینی چاہیے، اپنے طور پر بوادر النوادر پڑھ لینی چاہیے، اور احکام اسلام عقل کی نظر میں حضرت مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ کا جو شاہکار ہے رحمۃ اللہ الواسعہ، یا اگر آپ متن نہیں پڑھنا چاہتے تو کامل برہان الہی، اس کی جو پہلی جلد ہے وہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ ایک سمت اوپر جائیں، ایک پیڑھی اوپر، یعنی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تک. وہاں آپ حجت الاسلام پڑھ لیجئے، انتصار الاسلام پڑھ لیجئے، قبلہ نما کے کچھ مباحث پڑھ لیں، تقریر دل پذیر آپ پڑھیں. اور جب آپ حضرت تھانوی کو پڑھ کر وہاں پہنچیں گے تو آپ کو یہ مباحث انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگیں گے. یہ تو غیر درسی کچھ مشورے ہو گئے کتابوں کے. درسی کتابوں کے تعلق سے جو اس ناچیز کا مشورہ ہے، اور میں علماء کی مجالس میں اکثر اس چیز کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے پاس عقیدے کی جو ایڈوانس کتاب ہے، ایڈوانس لیول پر جو کتاب ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے شرح عقائد نصفی. العقیدۃ الطحاویہ یہ بنیادی کتاب ہے. العقیدۃ الطحاویہ پڑھ کر آپ کو یہ تو پتہ چلے گا کہ عقیدہ کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان لانا ہے، کیوں لانا ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گا شرح عقائد میں. اب شرح عقائد کے تعلق سے بہت سے مدارس میں جو یہ ایک بات رائج ہو گئی ہے. میں ساؤتھ افریقہ گیا اور وہاں دارالعلوم زکریا میں حضرت مفتی شبیر صاحب سالوجی دامت برکاتہم سے اس موضوع کے اوپر مذاکرہ ہوا، اور میں نے حضرت سے کہا کہ شرح عقائد آپ کے یہاں کہاں سے ہوتی ہے؟ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید شروع سے ہوتی ہے. تو اتفاق سے اس مجلس میں ایک استاد بھی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، عذاب قبر سے ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ حضرت قبر میں جا کر تو ملحدین کا مقابلہ ہو نہیں پائے گا، یہ تو پہلے ہی کرنا پڑے گا، تو اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کر آئیں. تو اسی طرح مدارس میں، دارالعلوم دیوبند میں، مظاہر میں، اور جو بڑے مدارس ہیں ان میں شروع سے ہی پڑھائی جاتی ہے. تو اگر اسی ترتیب کو باقی رکھا جائے، میں کہتا ہوں کہ عذاب قبر والا حصہ نہ بھی پڑھائیں تو بھی چلے گا، لیکن شروع کا جو حصہ ہے وہ ضروری ہے مسئلہ صفات کے آخر تک. اور اگر کتاب پوری ہو جائے تو کیا ہی کہنے. تو وہ کتاب آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اس کو سمجھنا ہے، محض امتحان کی نیت سے نہیں، اس کو سمجھنا ہے، اور اس نیت سے پڑھیں کہ دوبارہ پھر پڑھنا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ پڑھنے سے اس کے مباحث مکمل قبضے میں آنے والے نہیں ہیں. آپ دوبارہ پڑھیں گے، سہبارہ پڑھیں گے، دوبارہ اور سہبارہ اپنے طور سے پڑھیں، لیکن پہلی مرتبہ ایک استاد کی نگرانی میں آپ حل عبارت کرتے ہوئے آگے چلیں، اور اس کتاب کو مشکل ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ مشکل نہیں ہے. بعض مرتبہ یہ کسی خاص پیرائے میں بات نہیں ہو رہی ہے، تناظر میں، بعض مرتبہ استاد کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ بھئی یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ شرح عقائد نصفی دوسری کتابوں کے مقابلے میں، مثلا ہدایہ کتاب البیوع یا ہدایہ کتاب النکاح یا کتاب العتاق کے مقابلے میں بہت آسان ہے. ہدایہ میں کتاب العتاق ٹھیک ٹھاک مشکل ہے. اگر آپ وہ پڑھ لیتے ہیں، کتاب البیوع کے مباحث پڑھ لیتے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو یہ شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں، اور اس چیز کو نسیم منسیہ کر دیں کہ یہ مشکل ہے. یہ آسان کتاب ہے. تھوڑی سی جو آسان کتابیں لیٹ کر پڑھنے والی ہوتی ہیں ویسی نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھنے والی ہے. یہ درسی کتاب کے حوالے سے پہلا مشورہ. دوسرا مشورہ کہ اصول فقہ کی کتاب میں اصول الشاشی عام طور سے مکمل ہوتی ہے، لیکن نور الانوار مکمل نہیں ہو پاتی ہے، اور اس کی وجہ اس کا سائز ہے، لمبے لمبے مباحث ہیں.
تو میں عام طور سے یہ کرتا ہوں اپنے طلباء کو کہ اگر اصول الشاشی ہم نے ان کو مکمل پڑھا دی تو نور الانوار کا آغاز ہم باب السنہ سے کرتے ہیں. تو باب السنہ، باب الاجماع، باب القیاس، یہ پورا پڑھا دیا. ٹائم تو اتنا ہی ہے جتنا آپ کے پاس ہے. تو اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے پھر کتاب اللہ کے مباحث جتنے ہو جائیں. لیکن چونکہ کتاب اللہ ہم مکمل اصول الشاشی میں پڑھا چکے ہیں تو اگر کوئی چیز باقی رہتی ہے تو وہ تشنگی نہیں رہتی، وہ پڑھ چکے ہیں یہ تمام اصطلاحات. لیکن اگر دوبارہ ہم نور الانوار میں کتاب اللہ پڑھائیں تو کتاب اللہ کے بعد ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اور ایک طالب علم کو فارغ ہونے تک یہ نہیں پتہ چل پائے گا کہ باب السنہ، باب الاجماع اور باب القیاس میں کیا مباحث ہیں. باب القیاس کے بہت سے مباحث اس طرح کے ہیں کہ جو آپ کو کل اس میدان میں فائدہ دینے والے ہیں. اس میں بہت سے مباحث بہت اہمیت کے حامل ہیں، اگرچہ بظاہر ان کا تعلق فقہ سے ہے لیکن دراصل ان کا تعلق مکمل شریعت سے ہے، پوری فکر اسلامی سے ہے. تو اس نیت سے ان کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. ہو گیا؟ السلام علیکم. اچھا جی. اور ایسا کہا جیسا کہ حکم کے معقول ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، اور وہ شرائط ایسے ہیں کہ بہت کم لوگ اس سے آراستہ ہوتے ہیں، اور دوسری جانب میں اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے وہ تمام لوگوں پر، تمام کو مکلف کیا ہے. تو اب ان کے لیے کسی حکم کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو امت کا مغز ہے، فقہا بھی کسی حکم کے تعلق سے کہہ دیتے کہ امر تعبدی ہے، تو وہاں کس طرح سے کہا جائے گا کہ معقول ہے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو خطاب کیا ہے، افلا تعقلون. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خطاب کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب کی عقلیں کامل ہوں گی. یہ جو افلا تعقلون ہے، یہ جو استفہام ہے، یہ استفہام انکاری بھی ہو سکتا ہے، اور اس بات پہ ترغیب بھی ہے کہ بھائی تمہاری عقلیں اگر کامل نہیں ہو تو کامل کرو، اور جب تمہاری عقلیں کامل ہو جائیں گی تو تمہیں خود دین اور دین کی باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی. تو خطاب تو پوری انسانیت کو ہے، لیکن خطاب سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام مخاطبین کامل العقل ہوں. یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بہت سے احکام کے تعلق سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ امر تعبدی ہے. امور تعبدیہ کو بھی آپ عقل کے مطابق سمجھا سکتے ہیں، اگرچہ عقل کی بنیاد پر وہ ثابت نہیں ہوتے. سمجھانا اور عقل کی بنیاد پر ثابت کرنے میں فرق ہے. مثال کے طور پر نماز پوری کی پوری یہ امر تعبدی ہے، لیکن عقل کی بنیاد پر ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نماز دراصل اس محسن کے احسان کے شکر کا ایک ذریعہ ہے، اور اس محسن نے اپنے احسان کو ادا کرنے کے لیے، اس کے شکر کو بجا لانے کے لیے یہی طریقہ بتایا ہے. تو جب محسن ہی اپنا طریقہ بتا دے شکر ادا کرنے کا تو اس سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو دیکھیے عقل کی بنیاد پر ہم نے ثابت کر دیا کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نماز کو ثابت کیسے کیا جائے، یعنی نماز کی حجیت یہ عقل کے اوپر مبنی نہیں ہے، یہ نقل کے اوپر مبنی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سے احکام امور تعبدیہ ہیں. شرح عقائد میں قیل قال بہت ہے، جن میں سے اکثر بحث سے متعلق نہیں ہوتے، تو کیا انہیں حذف کر کے پڑھایا جا سکتا ہے؟ میں صرف ایک جگہ پوری کتاب میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں امام تفتازانی رحمہ اللہ نے کچھ زیادہ ہی قیل یقال کر دیا ہے، اور یہ جگہ ہے مسئلہ خلق قرآن میں، جہاں انہوں نے صفت کلام کے اوپر گفتگو کی ہے، کلام لفظی، کلام نفسی، اور دیر تک وہ چلے جا رہے ہیں اور دور تک چلے جا رہے ہیں. تو دیر تک اور دور تک مسئلہ حل ہو گیا. اب اس میں وہ وفیہ نظر فإن قیل یقال اور محقق دوانی نے یوں کہہ دیا، اور تو وہ جو وہاں کچھ ذرا کوفت سی ہونے لگتی ہے. اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں، اگر طلبہ کو دیکھتا ہوں کہ ان میں حشاش بشاش ہیں تو وہ مباحث پڑھا دیتا ہوں، اور اگر لگتا ہے کہ ان کے چہرے پر کچھ اس طرح کے آثار ہیں کہ بھئی ذرا جذبت سے ہو رہے ہیں تو وہ مباحث میں سکپ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. تو یہ استاد کی ثوابدید کے اوپر ہے. اچھا، دوسرا سوال ہے کہ کیا سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ الحاد مغربیت کے فروغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں؟ اگر ہاں تو اسے روکنے کے لیے علماء کو کن پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے؟ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نہ صرف الحاد مغربیت بلکہ عمومی طور پر تمام فتنوں کے فروغ کا ذریعہ ہے.
تو کوئی سا بھی فتنہ ہو وہ میڈیا، سوشل میڈیا ہی کے ذریعے پھیلتا ہے اور فروغ پاتا ہے. اور فتنوں کو ختم کرنے، ان کا قلع کما کرنے کے لیے ایک اصول یہ ہے کہ جس راستے سے فتنہ آ رہا ہو اس راستے پر بند لگا دیا جائے تو فتنہ آنا بند ہو جائے گا. اگر کہیں سوراخ سے پانی رس رہا ہے تو آپ سوراخ کو بند کر دیں، پانی رسنا بند ہو جائے گا. لیکن سوراخ ادھر ہے اور آپ بند دوسری جگہ کر رہے ہیں جہاں سوراخ نہیں ہے تو وہ پانی تو آتا رہے گا. تو کچھ افراد ہمارے درمیان ایسے ہونے چاہیے جو ان میدانوں میں جا کر دین کی تبلیغ کریں اور دین کے احکام کو بغیر کسی معذرت خواہانہ رویے کے بیان کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بازار اوکاز میں جا کر تبلیغ کر سکتے تھے تو پھر ہمارے کچھ علماء اس میدان میں کیوں نہیں کام کر سکتے؟ ہاں، اگر ہر ایک آدمی سوچنے لگے کہ بھئی فلاں چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر اس میدان میں کام کر رہا ہے میں بھی کروں گا، اور ہر آدمی اب یہ کام کرنے لگے، تو اس کو کہتے ہیں انفلیشن. انفلیشن سمجھتے ہیں آپ؟ انفلیشن جو ہے وہ ایک اقتصادی اصطلاح ہے. جب مارکیٹ میں زیادہ سپلائی ہو جائے ڈیمانڈ سے زیادہ تو پھر کوالٹی میں بھی فرق آ جاتا ہے اور اسی طریقے سے اس کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، ایسی ایک جماعت. ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہم میں ایک بھی جماعت ایسی نہیں ہے. تو ہماری کڑھن یہ ہے، ہم مدرسوں میں جا کر اس بات کا اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ کم سے کم ہمارے درمیان سے ایک جماعت تو نکلے. جس طریقے سے ماشاءاللہ ایک جماعت ایسی ہے جو رد قادیانیت پہ کام کر رہی ہے، کچھ افراد رد بدعات پہ کام کر رہے ہیں، کچھ افراد دوسرے شعبوں میں لگے ہوئے ہیں. دین کے مختلف شعبوں ہیں، ہر شعبوں پر کے لیے افراد مہیا ہیں. تو یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے جو قدیم نہیں ہے، جس کی ضرورت ابھی چند سالوں سے جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اس کی ضرورت سامنے آئی ہے. ضرورت تو تھی لیکن سامنے آئی ہے سوشل میڈیا کے نتیجے میں. تو اگر مدرسوں میں اس تعلق سے بیداری آ جائے اور ہر مدرسے میں مثلا کوئی اس تعلق سے ڈپارٹمنٹ یا شعبہ قائم ہو، 6 7 8 طلبہ اس سے نکلیں، فارغ ہوں، اور اس طرح ہمیں ایک کھیپ مل جائے ہر علاقے کے اندر، تو پھر یہ نہ ہو کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات کہ شکوک و شبہات تو ہیں لیکن کس کے پاس جائیں، ردتوں والا ابا بکر اللہ، یہ ذہن میں نہ آئے کہ ارتداد تو پھیل رہا ہے اور ابو بکر ہے نہیں تو کیا کرے. تو ہمیں بہت سارے ابو بکر چاہیے تبھی تو ارتداد کا مقابلہ ہوگا. جی اچھا، 2 سوال آ گئے. ایک تو حضرت کا سوال ہے اور ایک شرع عقائد کی تعلیم و تدریس کا کیا طریقہ کار ہو، نیز جدید اعتراضات پر قدغن لگانے کے لیے اصطلاحات کا انطباق کتاب میں کس طرح کریں. میں عام طور سے جب شرع عقائد پڑھاتا ہوں، ایک تو میں نے اپنے مدرسے والوں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ میں 1 سال میں نہیں 2 سال میں پڑھاؤں گا، تو میں 2 سال میں پڑھاتا ہوں اور جتنا ممکن ہو تفصیل اور ڈیٹیل میں جانا وہاں تک جاتا ہوں. اور الحمدللہ ان کی طرف سے مجھے فری ہینڈ ملا ہوا ہے کہ آپ 2 نہیں 3 سال میں پڑھا لیں، لیکن نہیں 2 سال میں ہم اس کو مکمل کر دیتے ہیں. میرا جو نسخہ ہے وہ الیکٹرانک نسخہ ہے اور اس پر جگہ جگہ لنکس میں نے پیسٹ کیے ہوئے ہیں اپنی PDF پر. اور مثلا مجھے کوئی چیز منطبق کرنی ہے تو لنک پہ کلک کیا، اس کو اسکرین پہ لے کر آئے، طلبہ کو دکھا دیا کہ بھائی دیکھو فلاں آرٹیکل ہے، یا اسی طریقے سے کسی انسائکلوپیڈیا کا کوئی آرٹیکل ہے، وہ انسائکلوپیڈیا میں ان کو پڑھوا دیتا ہوں. میں ان کو اسائنمنٹ دیتا ہوں، چونکہ طلبہ ہمارے انگریزی داں ہیں سارے، تو میں ان کو اسائنمنٹ دیتا ہوں، ہوم ورک دیتا ہوں کہ آپ اس موضوع کے اوپر جو جدید مراجع و مصادر ہیں، یہ رہے مراجع و مصادر، آپ ان کو پڑھیں گے اور کل کو یا پرسوں کو لکھ کر لائیں گے اور کلاس میں پریزنٹیشن دیں گے کہ مغربی مفکرین اور فلاسفرز اس تعلق سے کیا کہتے ہیں. اب یہ مبحث ہم نے علم کلام میں شرع عقائد میں پڑھ لیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ مبحث ان مصادر و مراجع میں پڑھیں اور اس کے بعد پھر ہم دونوں کے درمیان تطبیق کریں. اس طریقے سے ہم مسئلہ صفات تک چلتے ہیں. اصل چیز مسئلہ صفات تک ہے، اور میری کتاب میں تقریباً ہر پیج یا دوسرے پیج پر اس طرح کے لنکس موجود ہیں. تو یہ میرے پڑھانے کا طریقہ ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت سے مدارس میں یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے لیکن ممکن بہرحال ہے. اور دوسری بات یہ کہ اعتراضات پر، جدید اعتراضات پر قدغن لگانے کے لیے اصطلاحات کا انطباق کس طرح کریں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ استاد کی محنت ہے اب، کہ جب وہ کتاب پڑھانے کی، درس پڑھانے کی تیاری کر رہے ہوں
تو وہ دیکھیں کہ یہاں کون کون سی اصطلاحات آئی ہیں، اور اگر وہ تھوڑی بہت بھی انگریزی جانتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ ان کی انگریزی کہاں ملے گی۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ انگریزی کہاں ڈھونڈیں۔ اس کا میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں، بہت آسان طریقہ۔ وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ویکیپیڈیا پر عربی میں وہ لفظ لکھیں۔ مثلا آپ لکھیں السوفسطائیہ، اور اس کے بعد لینگویج چینج کر دیں اس کی۔ جیسے لینگویج چینج کریں گے تو وہ انگریزی میں آ جائے گا سوفسٹ، آپ کو اس کا ترجمہ پتہ چل گیا۔ تو اکثر آپ کو اصطلاحات کے تراجم مل جائیں گے۔ اب چونکہ ویکیپیڈیا ایک ٹرسٹڈ سورس نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا وہ بالکل ہر بار صحیح ہو اور وہ قابل اعتماد ہو۔ اس کو آپ کاپی کریں، اس ٹرم کو مثلا سوفسٹ کو آپ نے کاپی کیا، گوگل پر ڈالیں اور دیکھیں کہ دوسرے جو آرٹیکلز آئے ہیں انہوں نے اسی لفظ کو اور اصطلاح کو استعمال کیا یا نہیں۔ اگر سب نے اصطلاح کو استعمال کیا ہے تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اصطلاح قابل قبول ہے۔ اب آپ وہ اصطلاح اپنے پاس لکھ لیں تاکہ آپ کے یاد رہے اور طلباء کو وہ بتائیں۔ تو اس طریقے سے وقتاً فوقتاً جب یہ کرتے رہیں گے، پہلی مرتبہ تھوڑا سا محنت ہوگی، لیکن جب طلباء کو آپ اصطلاحات سے باخبر کرتے رہیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ اصطلاحات کی انگریزی کیا ہے، اور آپ کی اپنی گلوسری تیار ہو جائے گی۔ ذرا سا پانی دے دیجیے۔ علم کلام جدید و قدیم میں تفریق کہاں سے شروع ہوئی، اور سچ میں کوئی فرق ہے علم کلام قدیم اور جدید کے اندر؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ علم کلام جو قدیم ہے وہ نئے شبہات کے حل کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس کا منبع کیا ہے؟ حضرت تھانوی قدس سرہ نے الانتباہات کے مقدمے میں اس سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ علم کلام، عنوان یہ ہے کہ علم کلام جدید کی ضرورت، اس کے تحت انہوں نے گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علم کلام قدیم کی تجدید کر کے بالکل نئے مباحث، نئے اصول و فروع پیش کرنے چاہیے، تو وہ غلط ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اصول تو وہی رہیں گے، مثالیں اور ان کی تطبیقات نہیں آ جائیں گی۔ یہ علم کلام جدید ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ قدیم اور جدید میں مثالوں کا اور اصلی تطبیق کا فرق ہے، اصول ورنہ وہی ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال بتاتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ آپ نے ایک اصول پڑھا ہوگا کہ عدم علم عدم وجود کی دلیل نہیں ہے، یہ اصول آپ نے پڑھا ہے، لیکن اس کی تطبیق بعض مرتبہ ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ اس کی تطبیق بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مثلا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو مثال لکھی ہے وہ یہ کہ ایک اور اپنے زمانے کی لکھی ہے، وہ اسی کو مثال دے رہا ہوں کہ آپ ایک دیہاتی کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ میں ٹرین سے سفر کر کے آ رہا ہوں، اور ٹرین ایسی ہے کہ جس کے آگے انجن لگا ہوتا ہے اور وہ ہزاروں لوگوں کو ڈبوں کے ساتھ وہ کھینچتی ہے، اور اس شخص نے کبھی بھی ٹرین کو نہ دیکھا ہو اور وہ انکار کر دے، تو آپ اس کے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، چونکہ اس کا نہ جاننا ٹرین کے عدم وجود پر دلیل نہیں ہے۔ یہ حضرت تھانوی قدس سرہ نے اپنے زمانے کے اعتبار سے مثال دی ہے۔ آپ یہاں جہاز کر دیں، اسپیس شپ کر دیں، کچھ اور کر دیں، تو مثال بدل جائے گی، اصول وہی رہے گا۔ مثال کا بدل جانا یا فروعات میں نئی فروعات کا اضافہ ہو جانا، یہی اس کو جدید بنا دیتا ہے، ورنہ جدید علم کلام وجود نہیں رکھتا۔ اور اگر کہیں جدید علم کلام آپ کو ملے کہ جس میں اصول بھی بدل گئے ہیں، تو اس کو فوری طور سے ڈیلیٹ کر دیں، اپنے ذہن سے ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں اور نکل جائیں وہاں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے ایمان کو سلب کر کے رہے گا۔ بظاہر اصطلاح یہ ہے کہ علم کلام اور آگے لگا ہوا جدید، اور ہمیں پتہ ہے کہ کل جدید لذیذ، تو پھر اس لذت کے چکر میں جو قدامت کی پختگی ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سفر میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو یہی جواب دیجئے، عدم علم یا عدم فہم عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ تو ضرورت تو ہے، لیکن تم چونکہ سمجھتے نہیں ہو تو اب تمہیں کیا بتایا جائے؟ تم بھی پڑھو آ کر تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا ضرورت ہے۔ جو لوگ مغربی پیراڈائم کا شکار ہو چکے ہیں انہیں کس طرح سمجھایا جائے؟ اور آپ نے کہا کہ جدید اصطلاحات کو بعد فراغت یا پہلے سکھایا جائے، تو اس کے لیے کوئی خاص کتاب نہیں، اصطلاحات کے لیے کوئی خاص کتاب نہیں ہے۔ میں نے پھر بعد میں یہ بھی بتایا کہ استاد اگر تھوڑی سی محنت کر کے طلباء کو بتا دیں تو ہر ایک کی گلاسری خود بخود تیار ہو جائے گی۔
اور پیراڈائم کا شکار ہو چکے ہیں، انہیں قصہ سمجھے. یہ چیز سمجھانے کی نہیں ہے. ایک آدمی کسی مرض میں مبتلا ہے اور آپ یہ کہیں کہ میرے بھائی اس مرض میں مبتلا نہ ہوا کرو. وہ کہ بھائی میں بیمار ہوں، مجھے دوا دو. تو آپ اس کو دوا دیں گے تو وہ نکلے گا اس پیراڈائم سے. وہ دوا کیا ہے؟ وہ دوا یہ ہے کہ جس چیز نے اس کے دماغ کو بگاڑا ہے آپ اس چیز کی اصلاح کریں. اس چیز کی اصلاح کریں گے یعنی تعلیم کی اصلاح کریں. جب تعلیم کی اصلاح کریں گے، آپ کے اپنے اسکول ہوں گے، جس طریقے سے بھی آپ چلا سکیں، ماحول اسلامی ہو، اس میں کچھ اسلامی مضامین ہو، زیادہ سے زیادہ بچوں کو آپ جوڑیں، تب جا کر اس نظام کی اصلاح ہو سکے گی. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، چونکہ 1835 سے ہمارے اوپر یہ نظام مسلط ہے. اب 2024 ختم ہو رہا ہے، کتنے سال ہو گئے؟ تو 190 سال سے اگر کوئی چیز چلی آ رہی ہو اور آپ یہ کہیں کہ میں 90 دن میں اس کو ٹھیک کروں گا تو ممکن نہیں ہے. اس کے لیے وقت لگے گا. رات ڈھابیل میں میں نے اصحاب کہف کے متعلق مختصر گفتگو کی تھی. اس واقعے میں آپ جانتے ہیں کہ پورا علاقہ مشرک ہو گیا تھا اور یہ نوجوان جا کر غار میں سو گئے تھے اور 300 سال کے بعد جب نکلے تو ان کا استقبال ہوا. لیکن ذرا تصور کیجئے کہ کہنے کو تو 300 سال محض 3 لفظ ہیں. 300 سال 3 لفظ ہیں اور کتنی جلدی ہم نے کہہ دیا. لیکن یہ 300 سال کا عرصہ کتنا طویل ہے کہ ابھی تک لارڈ میکالے نے جو تعلیمی نظام ہمیں دیا تھا اس کو بھی ابھی 300 سال نہیں ہوئے اور دنیا کی صورتحال دیکھ لیں کہ کیا ہو گئی ہے. تو اصلاح اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. انقلابات اس طرح نہیں آتے ہیں. انقلابات کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے اور پھر آنے والی نسلیں دیکھتی ہیں کہ ان کے کیا نتائج اور کیا فوائد ہیں. حضرت نانوتوی قدس سرہ نے جب دارالعلوم دیوبند قائم کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ دنیا کے ہر شہر میں دیوبند ہوگا. دنیا کے ہر شہر میں دیوبند ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں نہ ہو. لیکن آج دنیا کے ہر شہر میں دیوبند ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، اگر وہاں مسلمانوں کی آبادی ہے تو وہاں دیوبند موجود ہے. تو انقلابات تو پھر آہستہ آہستہ آتے ہیں. مصنوعی ذہانت AI اور انسانی اختیار کے حوالے سے علم کلام کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ یہ سوال رات بھی آیا تھا. 2 الگ الگ چیزیں ہیں، انسانی اختیار اور AI. میرے خیال سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں. یہ تھوڑا سا یہ سوال کس نے کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا دیں. جی اس سوال کی وضاحت کیجئے. کھڑے ہو گئے. آج کے دور میں جو انسان کے اختیارات ہوتے ہیں وہ AI سے مطالبہ کرتا ہے اور وہ اس کو ہر چیز بتا دیتا ہے، اور اس کے سامنے ہم علم کلام سے کیا بات کر سکتے ہیں؟ اس سے میں اس سے بہتر سوال آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے جو اعتراض اصل ہو سکتا ہے، وہ میں بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے، سائنسداں نے مثلاً AI پر مبنی ایک روبوٹ بنایا اور اس روبوٹ ہمارے ہی تجربات سے سیکھ رہا ہے اور سیکھتے سیکھتے کیا وہ اس درجے پر پہنچ جائے گا کہ وہ مکمل با اختیار ہو کہ کچھ بھی کرے اور اپنے اختیار سے سوچے اور اپنے اختیار سے وہ کسی چیز کو کرے اور نہ کرے؟ کیا وہ اس کے پاس مکمل اختیار ہے یا وہ اسی نظام کے تابع ہوگا جس نظام کے تحت اس سائنسداں نے اس روبوٹ کو بنایا ہے؟ اسی طریقے سے انسان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو کیا انسان کو مکمل اختیار دیا ہے یا کہیں تحدید ہے؟ یہ اعتراض ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آپ نے کیا نہیں تو میں اس کا جواب بھی نہیں دوں گا. آپ نے کیا ہے دوسرا اعتراض، وہ یہ کہ مصنوعی ذہانت مثلاً علم کلام کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ دیکھیں یہ علم کلام کی نئی مثالیں ہیں. علم کلام میں آپ مثلاً امام تفتازانی سے AI کے بارے میں پوچھیں، وہ کہیں گے OI یہ کیا؟ بھائی مثالیں اپڈیٹ کرنی ضروری ہیں. جب مثالیں اپڈیٹ ہو جائیں گی وہ علم کلام جدید ہے. تو AI سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت تک جب تک ہم اپنی معلومات AI کو فیڈ نہ کریں. چونکہ AI کا مطلب کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل کا مطلب یہ ہے مصنوعی، یعنی ہم اس کو بنا رہے ہیں. ہماری معلومات جب اس تک پہنچیں گی تو وہ سیکھے گا. اب ہماری معلومات ہی نہ پہنچے تو کیا سیکھے گا؟ پھر وہ سیکھے گا جس کی معلومات پہنچ رہی ہیں.
اور اس سے پھر جب عام لوگ چیٹ جی پی ٹی میں جا کر اسلام کے دلائل معلوم کریں گے تو وہ الٹے سیدھے دلائل دے گا, یہ اسلام کے خلاف بات کرے گا. لیکن جب آپ اپنے دلائل اس میں فیڈ کر دیں گے تو آپ کے دلائل دے گا. تو کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اور اس میدان کے ماہرین ہمارے پاس موجود ہیں. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اے آئی میں پی ایچ ڈی ہیں, جو وہاں تک پہنچ چکے ہیں اور ماشاء اللہ دیندار ہیں, متشرع ہیں. تو ان حضرات کی خدمات استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ اگر ہم معلومات اے آئی میں فیڈ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آخری دور کے چند متکلمین کے نام جن کے ورثے سے ہم استفادہ کر سکیں 300-400 سال, یعنی پورے عالم اسلام سے. اچھا, ایک سوال اور رہ گیا, چلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. آخری دور کے چند متکلمین کے جن کی کتابوں سے ہم استفادہ کر سکیں, ان میں حجت الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس آخری دور میں سر فہرست ہیں. اس کے بعد ان کے خانوادے کے بہت سے افراد, مثلا حضرت شاہ اسماعیل رحمہ اللہ, ان کی کتابیں ہیں. ابھی ڈھابیل میں پتہ چلا کہ حضرت کی کتاب عبقات بڑی جلدی ایڈیٹنگ کے بعد آنے والی ہے. بہت شاندار کتاب ہے وہ, اس کے کچھ مباحث میں نے پڑھے ہیں, اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے. اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں اور نیچے آ کر حضرت نانوتوی اور اس کے نیچے آ کر حضرت تھانوی رحمہ اللہ. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے جن 3 اکابر کی کتاب پڑھنے کا مشورہ دیا ہے وہ 3 اکابر یہ ہیں. حضرت تھانوی کے تو معاصر ہیں, انہوں نے مشورہ دیا ہے شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل کی عبقات اور اسی طریقے سے حضرت نانوتوی. ان 3 حضرات کو پڑھنے کا انہوں نے مشورہ دیا ہے. اب جب ہم آگے بڑھ گئے تو ہم نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو بھی اس میں اس لسٹ میں ان کا نام کا اضافہ کر دیا, چونکہ ان کی کتابیں ہو سکتا ہے کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کی نظر سے اتنی نہ گزری ہوں. تو یہ 4 حضرات کو اگر آپ پڑھ لیں تو یہ بہت کافی ہے. فی زمانی نہ بھی, یعنی فی زمانی نہ ہی تو پڑھیں گے. اچھا, آپ معاصر کی بات کر رہے ہیں. معاصر متکلمین میں اگر آپ دیکھیں تو سعید فودا کی کچھ کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن احتیاط سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور بعض مباحث ان کے اچھے ہیں. اسی طریقے سے رمضان البوتی, اگرچہ وہ شہید ہو گئے لیکن ان کی کتاب ہے, کیا نام اس کتاب کا عربی میں ہے نا, وہ اچھی کتاب ہے, وہ ذہن سے نکل گیا اس کا نام, خیر وہ بھی ہیں. باقی معاصرین میں میں اس اصول پر کاربند ہوں کہ من اراد ان یستن فلیستن بمن قد مات. ٹھیک ہے, چلیں. اچھا, یہ ایک سوال ہے کہ ہندوستان کے یو پی کے جونپور شہر کے محمد جونپور کی مہدی ہونے کی دعوے کے اعتبار سے علماء کو اویئر کریں. اور یہ اصل میں رومن میں لکھا ہوا ہے اور زبان یار نمی دانم. تو اور ایسے دیگر مہدی ہونے کے پتہ نہیں کیا, بہرحال وہ آپ بات کر رہے ہیں وہ جونپوری, محمد جونپوری کے. بہرحال ہم نے اس تعلق سے 1-2 اسٹریمیں بھی کی ہیں اور کوشش یہی کی ہے کہ اس تعلق سے لوگوں کو اویئر کیا جائے. یہ کوئی فتنہ بہت بڑا فتنہ نہیں ہے, میں پہلے ہی بتا دوں. اس کے ماننے والے ہی ٹوٹل 20 لاکھ لوگ ہیں اور یہ بہت ہی کلوزڈ گروپ ہے, یعنی ان کو اس کی کوئی زیادہ ٹینشن نہیں ہے کہ لوگ ان کی فکر کو اختیار کریں. حیدرآباد میں چونکہ یہ لوگ بہت ہیں تو اس لیے وہاں پر اس تعلق سے ہمارے علماء نے کچھ گفتگو بھی کی ہے اور ہم نے بھی اس حوالے سے 1-2 اسٹریمیں کی ہیں. یہ ایسا فتنہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. بعض چیزیں اگر نہ پھیل رہی ہوں تو ہماری گفتگو کرنے سے وہ پھیل جاتی ہیں, تو اتنی زیادہ بھی اس کو ذکر کرنے اور چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں تو انفرادی طور پر اس سے گفتگو کریں. ان کے ہاتھ پلے ویسے کچھ ہے نہیں. جی, اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دیا ہے وہ اختیار محدود ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دیا ہے وہ اختیار محدود ہے یا نہیں؟ بالکل وہ اختیار محدود ہے.
بہت سی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا. کیا اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ پیدا ہو یا نہ ہو؟ نہیں. کیا اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہو؟ نہیں. کیا اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ کتنا کمائے اور کتنا کھائے؟ نہیں. کیا اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ کتنا زندہ رہے؟ نہیں. ان تمام چیزوں میں کسی بھی چیز کا انسان کو اختیار نہیں دیا. اس نے صرف اور صرف جو اختیار ہمیں دیا ہے وہ خیر اور شر کے درمیان فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے کہ خیر کا راستہ بھی واضح ہے اور شر کا راستہ بھی واضح ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ اختیار ہمیں دیا ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا اختیار نہیں ہے. اور یہ اختیار نہ ہونا ہماری بقا کا واحد ذریعہ ہے. یہ جو ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں تبھی ہم باقی ہیں. اگر یہ اختیار ہمیں دے دیا جاتا کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کب مرنا ہے کب نہیں, ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کب پیدا ہونا ہے کب نہیں, تو مثلا ہماری روح سے پوچھا جاتا کہ پیدا ہونا ہے اور روح کی فکر میں, روح کی فطرت میں اگر سلامتی ہو تو مؤمنین کی تمام ارواح چاہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو جائیں. اور مثلا اگر کسی کی فکر میں, روح میں, فطرت میں سلامتی نہیں ہے تو سب دجال کے ساتھ آئے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے. اس لیے ضروری ہے کہ اس اختیار کو محدود کر دیا جائے. اسی طریقے سے رزاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ نے ہمیں رزاق نہیں بنایا, ہمیں رزق کی تلاش کا حکم دیا ہے. کسی کا رزق اس کونے میں اور کسی کا رزق اس کونے میں رکھ دیا ہے. دینے والا وہ ہے, تلاش کرنے والے ہم ہیں. رزق ہر ایک کے لیے موجود ہے. تو جب انتظام اس کو کرنا ہے تو طے بھی تو یہی کرے گا نا کہ کس کو کتنا ملے گا کس کو کتنا نہیں. انتظام تو کرے کوئی اور طے ہم کریں کہ ہمیں کتنا ملے گا, تو پھر انتظام میں خلل پڑ جائے گا, پھر نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. تو اختیار انسان کا محدود نہیں, بہت محدود ہے. لیکن اس کو جو اختیار ہے کسب کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف خیر اور شر کے درمیان ہے. اسلامی فلسفے اور علم کلام میں کیا فرق ہے؟ اسلامی فلسفہ ہی دراصل آج کے دور میں ہم یہ لفظ علم کلام کے لیے استعمال کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے کلامی مباحث فلسفے سے یا فلسفے کے دلائل سے, فلسفیانہ دلائل سے متاثر ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ جب شرح عقائد پڑھتے ہیں تو شروع میں امام غزالی رحمہ اللہ اس چیز سے شاکی نظر آتے ہیں, شکایت کرتے ہیں کہ متاخرین کے علم کلام میں فلسفے کی اس طرح آمیزش ہو گئی کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ علم کلام ہے کہ فلسفہ. یہ کون شکایت کر رہا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ, امام تفتازانی رحمہ اللہ. اس کے بعد آپ پوری کتاب پڑھ جائیے, اس میں چند حدیثیں اور چند آیتیں ہی ملیں گی, تمام عقلی دلائل ہیں. تو ایک طرف تو حضرت نے شکایت بھی کی ہے اور دوسری طرف خود بھی انہوں نے فلسفیانہ دلائل ہی پیش کیے ہیں. فلسفے اور عقلی دلائل میں تھوڑے سے فرق کو ملحوظ رکھیں. عقلی دلیل جو کہ قطعی ہو, ہمیں اس کو قبول کرنے میں نہ صرف یہ کہ کوئی مسئلہ نہیں بلکہ قبول کرنا اس کا ضروری ہے. یہ عقلی دلائل کامن سینس کے اوپر مبنی ہوتے ہیں جس کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے. ایک دیہاتی, ایک کسان, ایک سائنسداں, یہ سارے اس کو عقلی دلائل کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن بعض فلسفیانہ دلائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف فلسفہ پڑھنے والا اور اس کو سمجھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے. مثلا فلسفے کا ایک اصول ہے جو اب قابل عمل نہیں ہے, خود فلاسفہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں, لیکن یونانی فلاسفہ کے یہاں یہ اصول رائج تھا کہ الواحد لا يصدر عنہ الا الواحد, کہ ایک سے ایک ہی صادر ہوتا ہے. اور اس کی بنیاد پر ارسطو نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ خدا سے, خالق سے عقل اول کا صدور ہوا, پھر عقل اول سے عقل ثانی اور فلک اول, اور اس طریقے سے وہ پوری تفصیل موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصول الواحد لا يصدر عنہ الا الواحد, اس اصول کی وجہ سے انہوں نے یہ عقائد گڑھ لیے. اس کو ہم آج کی تاریخ میں کیسے اس کا رد کر سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے. اور یہ جو رد ہم کر رہے ہیں یہ کامن سینس کی بنا پر ہے, اس کے لیے کسی فلسفے کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ بھائی اگر ہمارا فون ملٹی ٹاسکنگ ہو سکتا ہے تو خدا ملٹی ٹاسکنگ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ملٹی ٹاسکنگ سمجھتے ہیں, یعنی ایک ہی وقت میں کئی کام, الگ الگ چیزیں انجام پا رہی ہیں. تو انہوں نے خدا کے بارے میں سمجھا کہ خدا بس ایک ہی کام کر سکتا ہے, ایک ہی چیز کا صدور ہو سکتا ہے, تو ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہے خدا.
اور اب فون ایسے آ گئے کہ وہ فون ملٹی ٹاسکنگ ہے، تو خدا تو ملٹی ٹاسکنگ نہ اور فون ملٹی ٹاسکنگ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب اس دلیل کو بیان کرنے کے لیے، مثال کو بیان کرنے کے لیے آپ کا فلسفے میں پی ایچ ڈی ہونا تو ضروری نہیں ہے، تو کامن سینس کی بات ہے۔ تو بعض مرتبہ فلسفیانہ دلائل یا فلسفیانہ مباحث کچھ ایسی چیزوں کے اوپر مبنی ہوتے ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، تو فلسفے کو آنکھ بند کر کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ مثلا میبزی میں حیولہ اور صورت جسمیہ کی بحث آتی ہے، میبزی پڑھی ہے کسی نے؟ اچھا، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک صاحب نے ہاتھ اٹھایا، چلیں ماشاءاللہ۔ تو حیولہ اور صورت جسمیہ کی بحث آتی ہے کہ دونوں کے درمیان تلازم ہے، اور حیولہ قدیم ہے لہذا صورت جسمیہ بھی قدیم ہے، یہ پوری مبحث میبزی کے اندر ہے۔ میبزی علم کلام کی کتاب نہیں ہے، میبزی فلسفے کی کتاب ہے۔ اس میں پورا زور اس بات پر ہے کہ حیولہ قدیم ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک طالب علم کو محض میبزی پڑھا دی جائے اور وہ یہ تصور لے کر اس سال کو ختم کرے کہ بھائی حیولہ قدیم ہے، مادہ قدیم ہے، حیولہ کا مطلب مادہ قدیم ہے۔ تو جب مادہ قدیم ہے تو اس کی تخلیق کی ضرورت نہیں، جب تخلیق کی ضرورت نہیں تو خالق کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو ایمان سلب ہو گیا۔ پھر اگلے سال پڑھاتے ہیں شرح عقائد اور یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، جزء لا تجزا اصل ہے، مادہ قدیم نہیں ہے، حیولہ قدیم نہیں ہے، تو جو پہلے پڑھایا تھا اب اس کا رد ادھر آیا ہے۔ تو آدھی بات اگر آپ فلسفے کی لے لیں گے اور علم کلام نہیں پڑھیں گے تو فلسفے سے جو نتیجہ نکلے گا وہ سلب ایمان پر منتج ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ فلسفے کے صرف انہی دلائل کو لیا جائے کہ جن کو متکلمین نے لیا ہے۔ مثلا انہوں نے تسلسل کے ضابطے کو لیا ہے، تسلسل کوئی صرف متکلمین کے پیش کردہ استدلال نہیں ہے، بلکہ استدلال پہلے سے چلا آ رہا ہے اور اس پر گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے متکلمین سے پہلے کہ تسلسل باطل ہے۔ متکلمین نے اس کو لیا، اور خدا کے وجود کے جو دلائل ہو سکتے ہیں ان میں بہت سی دلیلوں میں تسلسل کا ذکر آتا ہے۔ تو یہاں ہم نے فلسفے کے ایک مبحث کو لے لیا، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ متکلمین نے فلاسفہ کے جن دلائل اور مباحث کو اختیار کیا ہے انہی پر اعتماد کیا جائے، اپنے طور سے آپ کوئی فلسفے کی دلیل نہ لے کر آئیں۔ اشاعرہ کے یہاں اللہ تعالیٰ کے افعال حکمت پر مبنی نہیں ہیں، اور ایک طرف وہ، یہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا، مصطلح یا مصلح، کیا لفظ ہے یہ؟ مصالح شریعہ، یہ مصالح ہے، اچھا مصالح شریعہ پر بحث کرتے ہیں۔ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ حکمت پر مبنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی لامحدود حکمتوں کو ہم اپنے محدود علم سے نہ جان سکیں۔ ہمارا علم محدود ہے، اگر ہم اس کی لامحدود حکمتوں کو جان لیں گے تو پھر ہم بھی لامحدود علم والے ہوں گے، تبھی تو لامحدود حکمتوں کو جانا، اور ہم لامحدود علم نہیں رکھتے ہیں تو لامحدود حکمتیں بھی نہیں جان سکتے ہیں۔ تو ہم جتنی حکمتیں جانتے ہیں وہ محدود ہی محدود ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اور یہ مشاعرہ کے ہاں متفق علیہ ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہیں۔ معلل بالاغراض کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی غرض ہے، کوئی مقصد ہے جس کو اچیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی کام کر رہا ہے، اور وہ غرض پھر ہمیں پتہ بھی ہو، یہ ساری چیزیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کا جو عمل ہے، فعل ہے، وہ حکمت پر مبنی نہیں ہے، کسی نتیجے کی تلاش میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں نتیجے کی تلاش ہوتی ہے، ہم سفر کرتے ہیں کسی نتیجے کے لیے، محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جو بھی ہمارے کام ہیں وہ کسی نہ کسی نتیجے کے لیے یا اس کی تلاش میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نتیجے کی تلاش میں نہیں ہے، چونکہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اصل مبحث ہے، غالباً آپ اس کو صحیح سے سمجھے نہیں، اور اسی لیے اگر وہ مصالح شریعت پر گفتگو کرتے ہیں تو بالکل درست کرتے ہیں، اب کوئی تضاد نہیں رہا۔ معاشرتی اور اخلاقی خرابیوں کا حل ذاتی کاؤنسلنگ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اخلاقی خرابیوں کا حل ذاتی کاؤنسلنگ بہت مفید ہے۔ ذاتی کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ براہ راست انفرادی سطح پر اس شخص سے گفتگو کریں، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بعض مرتبہ 10 سیشن اس کے لگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کو لے کر آئیں۔ یہ جو آپ نے 5-10 گھنٹے اس کے ساتھ گزارے ہیں، اس میں آپ نے اپنی بات اس تک پہنچائی ہے، وہ تو ہے ہی۔ دراصل جو چیز حقیقی طور پر کام کرتی ہے وہ ہے صحبت۔
اور آپ اگر صالح ہیں تو آپ کی صحبت یقیناً اس شخص کے اوپر اثر ڈالے گی۔ کونوا مع الصادقین کا حکم قرآن کریم میں اسی لیے ہے کہ مؤمنین کو خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اور پھر اللہ سے ڈرنے کے حکم کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو۔ اور یہ آیت جس سیاق و سباق میں ہے، یہاں پر اس سے پہلے آیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یعنی 3 صحابہ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، جس میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور جنہوں نے ایسی توبہ کی تھی کہ اس جیسی توبہ کی نظیر نہیں ملتی، اپنے آپ کو انہوں نے ستون سے باندھ دیا تھا، اور کیا کیا وہ تفصیل موجود ہے، 50 دن تک کہ ان کا بائیکاٹ ہوا تھا، اور رومن نے ان کو رشوتیں دی تھی کہ آپ ہمیں جوائن کر لیں، لیکن ان کے دل میں ذرہ برابر بھی شک نہیں آیا۔ 3 صحابہ تھے۔ ان 3 صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو صادقین کی مثال دے کر، 3 لوگوں کی مثال دے کر یہ کہا کہ ان جیسے جو لوگ ہوں، جو توبہ کرنے والے ہوں، اللہ کے جناب میں گڑ گڑانے والے ہوں، ان کی صحبت اختیار کرو، تو تقویٰ بڑھے گا اور انسان ایسی اخلاقی خرابیوں سے دور ہوگا۔ تو یہ جو انفرادی طور پر کوششیں ہوتی ہیں، اس کا بہت اثر ہوتا ہے، لیکن یہ اثر غیر محسوس ہے۔ یعنی ایک انسان کو ایسا نہیں کہ کوئی چیز آتی ہوئی دکھ رہی ہے، اوور دا پیریڈ آف ٹائم، یعنی کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ شخص اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ اب آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں اور کچھ وقت گزارتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، شرابی ہیں اور مختلف لتوں کا شکار ہیں، لیکن ایک آدھ چلا کاٹا ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دراصل تربیت بھی ہے اور اسی طریقے سے صحبت بھی ہے، صحبت کا اثر ہے۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ what must be the key points to be discussed with those Muslims and non-Muslims who have fallen prey to the Western paradigm and ideologies؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو مسلم اور غیر مسلم مغربی پیراڈائم اور آئیڈیالوجیز کا شکار ہو چکے ہیں، ان سے کن نکات کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے؟ تو آپ ان سے صرف اس بات پر گفتگو کریں جو میں نے 3 باتیں کہی تھی، پیراڈائم جس کے اوپر مبنی ہے، انٹالوجی، اپسٹمولوجی اور مورالٹی، ان میں آپ صرف پہلی چیز پر یعنی اپسٹمولوجی کے اوپر اگر آپ گفتگو کریں، اسباب علم کے اوپر، اس سے نکلنے نہ دیں۔ تو مجھے اس تجربہ بھی ہے اس چیز کا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم نے اس موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے تو سامنے والا لاجواب ہوا ہے اور اس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آپ کی بات درست ہے۔ چونکہ ایپسٹیمولوجی کا جو انداز یا اسباب علم کی جو بحث متکلمین نے پیش کی ہے وہ فطرت کے قریب تر ہے، اور فطرت کے قریب تر جو بات ہوتی ہے جب اس کو پیش کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عناداً قبول نہ کریں، تو آپ پیراڈائم کو تبدیل کرنے کے لیے ایپسٹیمولوجی یعنی اسباب علم کے اوپر آپ فوکس کریں۔ اس سے اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ شرع عقائد مکمل کیوں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اب یہ آخری سوال ہے جو کہ 10 بجنے والے ہیں، جمعہ کی بھی تیاری کریں گے پھر انشاءاللہ۔ پیراڈائم شفٹ مسلمانوں کا کیسے کریں؟ میرے کئی دوست معجزات اور کرامات اور کئی ایسی چیزیں جو عادتاً ممکن نہ ہوں یا پھر ویسٹرن پیراڈائم پر صادق نہ آتی ہوں، اس کو ایک ایک بات کا جواب دینے سے بہتر ہے کہ اس کا ذہن اصولی طور پر صحیح کیا جائے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اچھا، پیراڈائم شفٹ مسلمانوں کا کیسے کریں؟ دیکھیں، معجزات کی آپ نے مثال دی ہے، بہت سے انجینئروں کی وجہ سے لوگ معجزات و کرامات کا انکار کرنے لگے ہیں یا اس کے تعلق سے شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ نے اس میں ایک لفظ لکھا ہے کہ جو چیزیں عادتاً ممکن نہ ہوں، بس یہی نکتہ ہے جس کا آپ نے ذکر کر دیا کہ جو چیزیں خلاف عادت ہوں کیا ان کا ہونا ممکن نہیں ہے؟ اگر یہ ثابت کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ نہ کوئی معجزہ ہوا نہ کوئی کرامت، لیکن دنیا میں ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ خلاف عادت چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی اپنی عادت کے خلاف کرتا ہی کرتا ہے، اس کی عادت مثلاً
میں نے شروع میں کہا کہ ایک استاد ہے، ان کی عادت یہ ہے کہ وہ وقت کے اوپر پہنچتے ہیں لیکن کسی وجہ سے نہیں پہنچے، طلباء کے امتحان کی وجہ سے نہیں پہنچے گا۔ آج دیکھتا ہوں کہ طلباء توجہ دیتے ہیں کہ نہیں میں 10 منٹ لیٹ ہوتا ہوں، کہیں اٹھ کے تو نہیں چلے جاتے۔ یہ جو انہوں نے خلاف عادت اختیار کی وہ طلباء کی وجہ سے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس عادت کے اوپر اور جس نظام کے اوپر اس کائنات کو استوار کیا ہے، بعض مرتبہ وہ اس نظام اور اس عادت کے اندر تبدیلی امتحان کی وجہ سے لے کر آتا ہے، انسانیت کے امتحان کے لیے، اور اسی لیے معجزات کا ظہور ہوتا ہے کہ جو لوگ مانیں گے وہ امتحان میں پاس ہیں اور جو لوگ نہیں مانیں گے وہ فیل ہیں۔ تو پہلے اس چیز کو ثابت کر دیا جائے کہ خلاف عادت ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں خلاف عادت ممکن ہے، تو پھر معجزات بھی درست ہیں اور کرامات بھی درست ہیں۔ صرف اتنی بات رہ جاتی ہے کہ کرامات کے تعلق سے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے اور صحیح سند کے ساتھ یا معتبر کتابوں میں وہ کرامات آ گئیں تو ٹھیک ہے، ان کو تسلیم کر لینے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کرامتوں کی آپ نے دکان لگا دی اور کبھی اس کو اڑا دیا کبھی اس کو ترا دیا، تو اس طرح ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کا ذہن تشویش میں مبتلا ہوگا اور عام لوگوں کو پھر الٹی سیدھی باتیں کہنے کی کا موقع ملے گا۔ تو کرامات بھی اسی حد تک بیان کی جائیں جس حد تک آپ کو یقین ہو کہ یہ ہوئی ہیں۔ خود آپ ہی کو یقین نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ You're contacting me right now. ٹھیک ہے، یہ تتمہ ہے سوال کا، اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ سامنے والا خلاف عادت نہیں بلکہ خلاف عقل مان رہا ہے۔ ہم اسی پر بات کرتے ہیں کہ کسی چیز کا مخالف عقل ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے۔ کیا اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ تو پھر خلاف عادت ہے، چونکہ آپ نے اس کو خلاف عقل اپنے مشاہدے کی وجہ سے کہا۔ تو آپ کا مشاہدہ عادت کا مشاہدہ کرتا ہے، عقل کا مشاہدہ نہیں کرتا۔ آپ تمام زمان و مکان میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب معجزات کی بات آ رہی ہے اور آپ اس کو خلاف عقل کہہ رہے ہیں تو یہ کس کی عقل کے خلاف؟ اپنی عقل کے خلاف۔ لیکن اپنی عقل کا محکوم آپ کس کو بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کے تو میرے خلاف ہے لیکن اللہ بھی نہیں کر سکتا۔ بھائی اگر آپ اللہ کو قادر مطلق مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس سبب اور مسبب کے تلازم کو ختم کر کے بعض مرتبہ مسبب کو سبب ظاہری کے بجائے سبب باطنی سے وجود میں لاتا ہے، اور یہ خلاف عقل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن۔ چلیے جی، بہت بہت شکریہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اے الہ العالمین، جو کچھ کہا گیا وہ حسن نیت سے کہا گیا، اے الہ العالمین اس کو قبول فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور الہ العالمین اگر کوئی چیز غلطی سے کہی گئی تو اس پر معاف فرما. الہ العالمین جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہیں اور جو لوگ یہاں آنے کا ارادہ رکھتے تھے نہیں آ سکے، اے الہ العالمین اور جو لوگ بھی مدارس سے وابستہ ہیں ان تمام کے تمام کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. الہ العالمین دین کا سپاہی بنا دے. الہ العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.